السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے سکھ ماہی نال لے گیا۔ ناول کی رائٹر ہیں گلبانو۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ دھیرے دھیرے ہی سہی صرف تمہاری خاطر اپنے پندار کے زینے سے اتر آئی ہوں۔ ارسا یار ایک بات تو بتاؤ، یہ تم خواتین کے ناولز اور افسانوں وغیرہ کے محترم ہیرو صاحبان کھمبے سے لمبے، برآمدے سے چوڑے، چٹانوں سے زیادہ مضبوط، طوفانوں سے زیادہ دہشت ناک، طوفان سے زیادہ زوراور، بے حد ذہین فتین، خوبرو، بے پناہ پرکشش اور وجاہت و مردانگی کا نمونہ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر وہ صرف نمونہ ہی ہوں تو ان کے ہیرو پنے میں کوئی فرق آ جائے گا کیا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے، بازو سینے پر لپیٹے، صوفے میں دلسا بیٹھا بڑے دوستانہ انداز میں مخاطب تھا۔ ارسا نے ایک تیز چلچلاتی ہوئی نظر اس کے مصنوعی معصومیت سے لشکاریں مارتے چہرے پر ڈالی۔ کتنے دنوں بعد وہ آج لکھنے کے موڈ میں آئی تھی، مگر اس بدتمیز نے صبح سے ہی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے جان چھڑا کے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ رات کو ہی اس کے ذہن میں ایک ناول کا بڑا زبردست پلاٹ آیا تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی اسے کاغذ پر رقم کرنے کی فکر میں تھی، مگر اس مازر کے بچے نے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر ڈالا تھا، جو اب اس کے گھرنے پر دونوں ہاتھ اٹھا کے تسلی آمیز انداز میں کہہ رہا تھا، چلا جاتا ہوں۔ بس یہ سوال بڑے دنوں سے تنگ کر رہا تھا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہیرو کا بے حد ذہین، لمبا چوڑا، بے حد پرکشش، بے پناہ حسین و ذلیل اور حسین و جمیل ہونا آخر اتنا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ بھئی ایک عام سی شکل و عقل کا ہونک سا، ٹھیکنے قد والا، موٹا بھدا، اول جلول سا بندہ بھی تو ہیرو ہو سکتا ہے، جس کی آنکھیں گہری کشادہ، سیاہ مقناطیسی اور ذہانت کی بے تحاشا چمک سے جگمگاتی ہوئی جھیل سے گہری نہ ہوں، بلکہ چندی اور دنسی ہوئی سی ہوں، یا پھر کم از کم دور یا نزدیک کی نظر ہی کمزور ہو۔ اور یہ گھنے سیاہ چمکتے ہوئے خوبصورت بال ضروری تو نہیں کہ کسی کشادہ روشن بلند پیشانی پر ہی بکھریں، تنگ پیشانی پر بھی تو بکھر سکتے ہیں، بلکہ اگر نہ بھی بکھریں تو کیا آفت آ جائے گی؟ کیا سیاہ گھنے چمکدار بالوں والا شخص ہی ہیرو کہلانے کا مستحق ہے؟ کوئی چمکتی چندیا والا گنجا شخص بھی تو ہیرو ہونا چاہیے، اور ہیرو کے مسکرانے پر کہکا لگانے کے لیے اس کے شفاف موتیوں جیسے چمکدار دانتوں کی قطار کا ہموار ہونا بھی کوئی اتنا ضروری تو نہیں۔ اور ماہی، وہ اس سے زیادہ برداشت کر جاتی، یہ ممکن ہی نہ تھا، لہٰذا دانت پیس کر گھٹائی۔ اور یار یہ ہر ہیرو کے لب یاقوتی گداز بھرے بھرے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ خالی پھچکے ہوئے، دھنسے ہوئے یا بھدے اور سیاہی مائل بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ماہی، اس بار ارسا کی گراہٹ میں وارننگ تھی۔ اور ہاں، یہ ہیرو کے لب آخر گھنی سیاہ مونچھوں تلے ہی کیوں مسکراتے ہیں؟ بھئی ہیرو کی کلین شیو ہونے کی صورت میں مسکرانے پر ٹیکس تو نہیں لگ جائے گا؟ تم بکواسی آدمی، اٹھو یہاں سے، ارسا کا صبر و ضبط جواب دے گیا، تو اس نے انگلی کے اشارے سے اٹھنے کو خونخوار انداز میں کہتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ ماہی نے ڈرنے کی فضول سی ایکٹنگ کی۔ میں کہتی ہوں اٹھو ادھر سے، اور شکل گم کرو اپنی، خود کو کام وام تو کوئی ہے نہیں اور آ جاتے ہو میری جان عذاب میں ڈالنے کو۔ اور ہیرو کے لب مونچھوں تلے مسکرائیں یا کہکے لگائیں، تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تمہارے پیٹ میں کیوں درد اٹھتا ہے؟ مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے وہ مرد جو کلین شیو ہو کر ہر وقت گڈو بننے کی حماقتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے تم اپنے پاپا جی کے لیے اس قسم کے خیالات رکھتی ہو۔ اس کی بات پر ماہی کی آنکھوں کے سامنے ارسا کے پاپا کا کلین شیو چہرہ لہرایا تو تعصب سے کہہ کر ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو دانت پیستے ہوئے خطرناک تیوروں سے گھرتی مٹھیوں کو بھینچتی اس پر جھپٹنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اچھا چلتا ہوں، وہ شرافت سے مسکراتا ہوا اٹھا، جانے کو قدم بڑھائے، پھر پلٹ آیا، اور ہاں، تھینک یو ویری ویری مچ، چہرے پر زمانے بھر کی خوشی سجا کر بولا تو وہ کچھ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ کس بات کا شکریہ؟ یہ حسین اطلاع مجھ تک پہنچانے کا۔ حسین اطلاع؟ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ جاتے ہو میری جان، ابھی کہا تھا نا تم نے، بس اسی کے لیے تھینک یو بول رہا ہوں۔ وہ کچھ لجا کر بولا، آنکھوں میں شرارت برق کی طرح کوند رہی تھی۔ او یو، وہ مٹھیاں کستی تیش اور جھنجھلاہٹ سے اس کی طرف لپکی تو اس نے زور زور سے کھلکھلاتے ہوئے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ دادو سمجھا لیں آپ اپنے اس نمونے نواسے کو، نہیں تو یہ کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ وہ اس کے تعاقب میں باہر لان تک آ گئی تھی، جہاں دادو لان کی سبز نرم گھاس پر ٹہل رہی تھی۔ ہیں لڑکی، کیا ہو گیا ہے؟ ضائع ہوں اس کے دشمن، آخر کیا کر دیا ہے بچے نے؟ انہوں نے محبت سے مازر کا رخسار چھوا، جو ان کے شانے پر ٹھوڑی ٹکائے انہیں بازوؤں کے حلقے میں لیے شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کا یہ بچہ ایک نمبر کا ڈھیٹ ہے، آپ اسے سمجھا دیں اچھی طرح کہ یہ میری کہانیوں میں نقص نہ نکالا کرے، ورنہ میں کسی روز اس کا قیمہ کر ڈالوں گی۔ جارجٹ کے ٹماٹر کلر کے پلین سوٹ اور دوپٹے میں اس کا چہرہ بھی غصے سے تمتما کر ٹماٹر ہو رہا تھا۔ بری بات ہے ماہی، وہ کتنی محبت سے، کتنی لگن سے لکھتی ہے، تمہیں تو اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے بیٹا، تاکہ یہ مزید اچھا لکھ سکے۔
دادو نے محبت سے ارسا کے لال ببو کا چہرے کو دیکھتے ہوئے ماہی کو مصنوعی غصے سے گھورا۔ نانی اماں، میں نے تو اس سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ اس کی ہر سٹوری کا اینڈ ہیرو ہیروئن کی شادی پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس نے نہایت معصومیت سے جھوٹ کی اوٹ میں ایک نیا سوال کر ڈالا، اور ارسا کا اس کی اپنی 1 گھنٹے کی بکواس کو صرف کہنے پر خون کھول اٹھا۔ تمہارا بس چلے تو کسی لڑکے لڑکی کی شادی نہ ہونے دو اور ہر میاں بیوی میں طلاقیں کراتے پھرو۔ 1 نمبر کے کٹنے جو ہوئے وہ غرائی۔ ویسے میرا یہ شادیاں نہ ہونے دینے والا اور طلاقیں کرانے والا آئیڈیا ہمارے ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے میں خاصا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کیوں نانی اماں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ وہ ڈٹھائی سے بولا تو دادو نے بے اختیار ہنستے ہوئے اس کے سر پہ پیار بھری چپت لگائی، جبکہ ارسا کا جی چاہ رہا تھا کہ لان میں موجود تمام گملے اٹھا اٹھا کر اسے کھینچ مارے۔ تم اپنے باپ کے پاس جا کر ان کا دماغ خراب کرو۔ بڑا آیا بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے والا، وہ تنزیہ تمسخر سے کہتی، سر جھٹکتی، پاؤں پٹکتی دوبارہ اپنے بیڈ روم میں جا کے بند ہو گئی، اور اس بار دروازہ لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ اے سنو ارسا یار، وہ خاصی عجلت میں کچن میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہے؟ اس کا انداز کاٹ کھانے والا تھا۔ آج کل وہ ایسے ہی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ 3 افسانے شروع کیے ہوئے تھے، اینڈ بھی سوچ لیا تھا، مگر بیچ والا حصہ مسلسل ذہن سے غائب تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، آغاز اور اختتام تو زبردست ہوتا، مگر درمیان میں کیا مسئلہ اٹھائے دماغ لڑا لڑا کے بالآخر تھک کے کبھی اپنے آپ پر تو کبھی دوسروں پر جھنجھلاتی رہتی۔ اس کا بس چلتا تو آغاز لکھتی، انجام لکھتی اور بیچ والا حصہ گول کر جاتی، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ ان دنوں بھی اسی مصیبت میں مبتلا تھی۔ قارئین کو اپنی من پسند نئی نویلی رائٹر کی خیر حاضری خاصی کھل رہی تھی، اور قارئین میں بڑی تعداد اس کی فرینڈز کی تھی، جن کے لیے ماہی اندھے قارئین کے لفظ استعمال کرتا تھا، جسے ارسا اس کی جیلسی کہتی تھی۔ اس کے خیال میں ماہی اس کی کم وقت میں ملنے والی زیادہ شہرت سے جلتا تھا۔ یار، وہ ڈاکٹر اشرف آیا ہے، اچھی سی 2 چائے تو بنا دو پلیز پلیز۔ تمہارے ہاتھوں میں مہندی تو نہیں لگی ہوئی؟ خود بھی بنا سکتے ہو۔ تم جانتی ہو چائے بنا تو سکتا ہوں، مگر میرے علاوہ اس سے پی جانے والا ابھی تک کوئی ماں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ بے چارگی سے منمنایا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے اپنے بہت کام ہے، وہ پہلے سے زیادہ بیزاری سے بولا۔ پلیز ارسا، پلیز ارسا، اچھا یہ دیکھو، میں کان پکڑ کے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہارے ہیروز تمہاری کہانیوں کے ہیروز کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، سچی پرومس۔ ماہی، مجھے بہت کام ہے، دیکھ رہے ہو نا، برتن دھو رہی ہوں۔ تم پھر بھی، یہ میں دھو دیتا ہوں، چلو اب تو بنا دو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، پھر واقعی اس کے ہاتھ سے اسکاچ لے کر وہ سچ مچ برتن دھونے جا کھڑا ہوا۔ ارسا کو بے اختیار اس پر رحم آ گیا۔ اب اتنا بڑا سارا 26 سالہ 6.5 فٹ لمبا چوڑا جوان جہان مرد بھلا سوسر کپ اور چمچے پلیٹیں دھوتا اچھا لگتا؟ اچھا اب رہنے دو، زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا انتظار تو کر سکتے ہو نا؟ اوہ تھینک یو ارسا، مگر دیکھو زیادہ دیر نہ ہو، اشرف کو ذرا جلدی جانا ہے۔ ایک تو میں تمہارے اس دوست اشرف المخلوقات سے بڑی عاجز ہوں، بھئی جب بندہ کہیں چلا ہی جائے عادت سے مجبور ہو کے، تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سکون سے بیٹھ بھی جایا کرے۔ یہ تو ہر وقت جیسے ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتا ہے۔ لگتا ہے تمہارے بیڈ روم کے دروازے کو بس ہاتھ لگانے ہی آتے ہیں یہ موصوف، جب دیکھو جلدی جلدی کا بغل بجاتا آتا ہے۔ وہ چڑھ کے بڑبڑاتی چلی گئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ماہی اپنی جگری یار کی حمایت میں برابر کے جواب دیتا، مگر اب مطلب تھا تو مجبوراً اس نے بنا کچھ کہے وہاں سے خاموشی سے نکل جانے میں ہی اپنا فائدہ سمجھا۔ پھر پتہ نہیں وہ بھول گیا کہ چائے ہی وقت سے پہلے بن گئی تھی۔ توبہ، یہ لڑکا تو ایک دم کامچور ہے۔ اب میں چائے بھی خود پہنچا کر آؤں نوابزادوں کی خدمت میں؟ وہ مگ ٹرے میں رکھ کے ماہی کے بیڈ روم کی جانب چلی آئی۔ بس ہے یار، ایک توبہ شکن دل نشین کافر ادا نازنین جو دل کو مٹھی میں قابو کیے ہوئے ہے۔ لاکھ بچانا چاہوں مگر اس کی قاتل اداؤں کے تیروں سے یہ دل گائل ہو کے ہی رہتا ہے۔ اندر سے آتی ماہی کی مخمور آواز پر ارسا کا نوک کے لیے اٹھنے والا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ یار تیری یہ آپ بیتی سنتے سنتے تو کئی ماہ گزر گئے ہیں، بس آج نام بتا دینا ہماری ہونے والی بھابھی کا۔ اشرف بے چینی سے بولا۔ نام؟ وہ مسرور سے انداز میں خوبصورت سی ہنسی ہنسا، بڑی نشیلی سی ہنسی تھی، بڑا بہکا بہکا سا انداز تھا۔ ارسا اس کے اس نئے روپ کو جان کر ہکا بکا کھڑی تھی۔ توبہ، کتنا گناہ ہے یہ، شکل پہ تو دنیا جہان کی معصومیت طاری رہتی ہے اور اندر سے پورا خرانٹ ہے۔ یار کہنے کو تو تم مجھے جگری یار کہتے ہو، مگر اس معاملے میں اتنی رازداری برت رہے ہو کہ جتنی کوئی دشمن سے بھی نہ برتے۔ بس ہے نا کوئی، اور تجھے کیا، ابھی تو اس سے بھی اپنے دل پہ لکھا ہوا اس کا نام نہیں دکھایا، ابھی تو فقط ہم ہی گرفتار محبت ہیں۔ عجیب شخص ہو، تمہیں تو اسے اسی روز بتا دینا چاہیے تھا جب پہلی بار اس کی محبت کو اپنے دل میں بیدار ہوتا پایا۔ اشرف حیرانی سے بولا تو وہ کہنے لگا، اسی موقع کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ابھی کم سن ہو ناداں ہو،
گوا دو گے یہ دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جواں ہو کر۔ ابھی اور کتنا جوان ہونا ہے اسے، تم بتا رہے تھے خیر سے کالج میں پڑھتی ہے، اشرف نے کہا تو وہ بولا، یہ شعر آج کے لیے نہیں یار میرے، بلکہ اس وقت کے لیے میں نے پڑھا ہے جب میں نے پہلی بار اس کی خواہش کو اپنے دل میں بیدار ہوتے محسوس کیا، جب وہ 4 برس کی ننھی سی گڑیا تھی اور میں 7 برس کا معصوم سا منا سا بچہ تھا۔ او گاڈ! اشرف کے ساتھ بے ساختہ خود ماہی نے بھی زوردار قہقہ لگایا، جبکہ باہر کھڑی ارسا نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ توبہ میری توبہ، بچپن سے ہی لڑکیوں کو تاڑتا آ رہا ہے اور دادو کیسے اس کی شرافت کی قسمیں کھاتی ہیں، اب اگر ان کو اس بدنیت کی اصلیت کا پتہ چلے کہ 7 برس کی عمر سے ہی عشق لڑاتے چلے آ رہے ہیں موصوف، تو ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ یار چائے نہیں آئی ابھی تک؟ اشرف آج کچھ زیادہ ہی جلدی میں لگ رہا تھا۔ آئے گی بھی نہیں، خود جا کے لانا پڑے گی۔ ماہی کی آواز کے ساتھ سلیپرز گھسیٹنے کی آواز آئی تو ارسا نے فوراً دستک دے ڈالی۔ رات وہ سب ٹی وی پہ آنے والا کوئی ڈرامہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مصروف تھے۔ جب دادو نے یاد آنے پر پوچھا، ماہی بچے، صبح نعمان کا فون آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہنا وہنا کیا تھا، بس وہی میرا خون جلانے والے ہولناک آرڈرز کر رہے ہیں آج کل۔ اس نے کانٹے کی مدد سے ہاتھ میں پکڑے ٹن میں سے پائن ایپل کا پیس نکالتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر بھی پتہ تو چلے، ارسا کی ممی نے پوچھا تو اس نے ایک گہری سرد آہ بھری۔ وہی دل جلانے کی بات کرتے ہیں، فضیلہ سے بیاہ رچانے کی بات کرتے ہیں۔ اس نے کچھ اس دل گرفتہ انداز میں کہا تھا کہ وہاں موجود ارسا کی ممی، پاپا جی، شرجیل بھیا اور بھابھی اور دادو زور سے ہنس پڑے، جبکہ وہ روحانزے انداز میں کہہ رہا تھا، آج کل یہی ضد ان پر بھوت کی طرح سوار ہے، بلکہ آسیب کی طرح چمٹ گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ میری قسمت اپنی اس سالی آدھی گھر والی کے ساتھ کیوں پھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے لہجے سے غصہ چھلکنے لگا تھا۔ اے لو، تیری تو کھوپڑی دھواں اڑاتے دیر نہیں لگاتی۔ ارے میرے بچے، وہ فضیلہ تو لاکھوں میں ایک ہے، اگر نعمان کی اسے بہو بنانے کی خواہش ہے بھی تو اس میں کیا برائی ہے بھلا؟ مجھے نہیں کرنی اس فضیلہ خالہ سے شادی۔ ماہی کی اونچی متوازن تیکھی ناک بیزاری سے سکڑ کے مزید تیکھی ہو گئی۔ اس کے فضیلہ کو خالہ کہنے پر ایک بار پھر سب کو ہنسی آ گئی۔ اے توبہ کر لڑکے، کاشفہ ماہی کی سوتیلی ماں کی خالہ کی بیٹی ہے، تیری رشتے کی دور کی خالہ ہے، سگی تو نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، دور کی خالہ ہو یا نزدیک کی، میں اس اڑن کھٹولی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ فضیلہ ایئر ہوسٹس تھی، وہ غصے یا مذاق میں اسے اڑن کھٹولی کہتا تھا۔ تو پھر کس سے شادی کرو گے؟ ماموں ارسا کے پاپا نے فیصلہ مانگا تو وہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ تیکھی ناک کے باریک نتنوں کے تناؤ میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہو گئی۔ یہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے، وقت آنے پر بتائیں گے، شاہانہ انداز میں کہہ کر پائن ایپل کا پیس منہ میں رکھ لیا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ شرجیل بھیا مسکرائے، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، عنقریب اس کے ایگزامز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا۔ ماہی نے ٹن میں سے پائن ایپل کا ایک اور پیس برآمد کرتے ہوئے گہری مسکراہٹ سے کہا، اسی شہر میں ہے؟ مومانی نے پوچھا۔ کہتے ہوئے کانٹے میں اٹکے پائن ایپل کے پیس کا بڑا سا ٹکڑا لیا۔ ارسا کے کالج میں پڑھتی ہے، بھابھی کی انکوائری ابھی سے شروع ہوئی۔ یس۔ ماہی کے خمیدہ لبوں کے باریک گوشوں میں بکھرنے والی گہری گلابی مسکراہٹ بڑی نرم اور پراسرار تھی۔ کون ہو سکتی ہے؟ ارسا کی آنکھوں کے سامنے اپنے کالج کی تمام لڑکیوں کے چہرے گھوم گئے، سوچتی ہوئی نگاہیں اونچے لمبے سراپے اور سرخ و سفید رنگت والے ماہی پر جم کے رہ گئیں، جو فون کی بیل پر پائن ایپل کا بچا کچا پیس منہ میں ڈال کر وہاں سے اٹھ کر فون اسٹینڈ کی طرف چلا گیا تھا۔ ارسا سنو، اچھی سی کافی تو پلاؤ۔ وہ اپنے ناول کو بڑا سسپنس فل موڑ دینے جا رہی تھی کہ وہ نہ جانے کہاں سے بیچ میں آن ٹپکا۔ ہاتھ میں تھامے ریکٹ کی نیٹ کو ہلکے سے اس کے جھکے سر پر مارتے ہوئے بڑے لاڈ سے فرمائش کی تھی، کیوں؟ میں تمہاری نوکر ہوں۔ وہ اس کی بے وقت کی مداخلت پر جھنجھلا کے رہ گئی۔ نہیں نوکرانی، ماہی نے کہا، پھر اپنی ہی بات پر دانت نکالتا اس کی بائیں جانب دم سے صوفے میں دھنس گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اٹھو ادھر سے، دیکھ نہیں رہے یہاں کچھ پڑا ہوا ہے؟ باہر دھوپ سے آنے کی وجہ سے وہ ارسا کو دیکھ پایا تھا، یہ بھی بہت تھا، آنکھوں کے آگے چھائے اندھیرے کے باعث وہ اس کے لکھے گئے پلندے کو دیکھ ہی نہ پایا تھا۔ اب صفات نے چرمٹ کر کے احتجاج کیا تو ارسا نے غصے سے بے قابو ہو کے گرجتے ہوئے نازک سی مٹھی کے زوردار مکے سے اسے شانے سے دھکیلا، سارا کام گڑبڑ کر دیا ہے، اٹھ جاؤ اب۔ کیوں 2-2.5 من کی دھوبن جتنے وزن سمیت میرے معصوم سے ناول پر ڈھہ گئے ہو؟ اس کے گھورنے گرجنے پر وہ وہاں سے اٹھ کر نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گیا تھا، ساتھ ہی ایک صفحہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ ارسا ادھر متوجہ نہیں تھی کیونکہ وہ بکھرے صفحوں کو ترتیب دیتے ہوئے اب بھی زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اوف، پھر وہی گھنی سیاہ مونچھوں تلے یاقوتی گداز بھرے بھرے لب، دھیمے سے مسکرا دیے۔ وہ خاصی مایوسی سے اس کی لکھی گئی لائن کو پڑھ رہا تھا۔ ارسا کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ ماہی، وہ غصے سے بے قابو ہو کر چیخ اٹھی، پھر کاغذ اس سے چپٹتی
اس سے پہلے ہی وہ پھرتی سے اٹھ کر دور جا کھڑا ہوا، وہ بے بسی سے مٹھیاں کستی پاؤں پٹک کے رہ گئی۔ مونچھیں مرد کی شان ہوتی ہیں، سمجھے احمق انسان، مگر تمہیں کیا اندازہ مونچھوں سے مرد کی پرسنالٹی میں کتنا وقار آ جاتا ہے۔ تم خود مونچھوں والے ہوتے تو پتہ چلتا نا۔ ارے کس دنیا میں رہتی ہو، کیا یہ بات نہیں جانتی ہو بھئی آج کل چکنے چہروں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے لڑکیوں میں۔ ماہی نے ٹی وی میں اسکاچ کے ایک ایڈ میں لہک لہک کر بولنے والی عورت کی بڑی شاندار کاپی کے بعد بتاتے ہوئے کہا، تو عرصہ کا تو خون کھول اٹھا۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی میرے سامنے ایسی چیپ حرکت کرتے ہوئے؟ پتہ نہیں کیسی بیہودہ گیدرنگ میں اٹھنے بیٹھنے لگے ہو، اور وہ لڑکیاں عقل سے پیدل اور اندھی ہوں گی جو تمہارے جیسے کلین شیو چکنے چہرے کی ڈیمانڈ کرتی ہوں گی۔ کلین شیو ہو کر خود کو بڑا خوبرو سمجھتے رہتے ہو۔ عرصہ نے ایک ہی سانس میں اچھا خاصا بے عزت کرنا چاہا، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ڈھیٹ تھا۔ ذہن پر زور دے کر کچھ سوچنے لگا۔ یقیناً تمہاری تربیت میں کوئی میجر فالٹ کوئی بڑی کمی رہ گئی ہے عرصہ، ورنہ تم مجھ جیسے شاندار بندے کی مردانگی کی توہین کرنے سے پہلے کم از کم یہ ضرور سوچ لیتی کہ میں تمہارا کزن ہوں اور عمر میں تم سے ایک نہ دو پورے 3 سال بڑا ہوں۔ وہ چہرے پہ مصنوعی سنجیدگی طاری کیے ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تھا۔ عرصہ بے بسی سے دانت کچکچا کر رہ گئی۔ اس کا بس چلتا تو اسے کسی پلاسٹک کے گڈے کی طرح اٹھا کر دیوار پہ دے مارتی، جو اب اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ناول کے ایک سین کو بآواز بلند پڑھ رہا تھا۔ یہ محبت بھی عجیب شے ہے مہرالنساء، انسان کو پاگل بنا ڈالتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کسی دل میں گھر بنا لیتی ہے، جب یہ کسی سینے کی چار دیواری میں دل بن کر دھڑکنے لگے، تو انسان کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا اور نہ سن سکتا ہے، اور کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا سوائے محبت کے۔ تب انسان کو صرف محبت دکھائی دیتی ہے، محبت سنائی دیتی ہے اور محبت ہی محسوس ہوتی ہے۔ مگر تم کیا جانو مہرالنساء، تمہیں میری طرح محبت ہی نہیں ہوئی تو تم بھلا کیسے جانو گی؟ مہرالنساء تم کیسے مانو گی؟ مجھے بتاؤ مہرالنساء کہ میں تمہیں کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں، تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں تمہارے بنا کچھ بھی نہیں، میرا سب کچھ تم ہو مہرالنساء، میری زندگی، میری جان، میری محبت۔ عادل نے یہ کہتے ہوئے مہرالنساء کا نازک مخروطی ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے گھنی سیاہ مونچھوں تلے مدر سی مسکان سے سجے یاقوتی گداز بھرے بھرے شریر لبوں سے لگا لیا۔ مہرالنساء نے اس کی غیر متوقع شرارت سے مہکتی دہکتی بے باکی پر حیا سے سمٹ کر چھوئی موئی بنتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ماہی نے اتنا پڑھ کر عرصہ کی جانب نگاہ کی، جو غصے سے لال سرخ چہرے کے ساتھ بے بسی سے گھورتی اسے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل جانے کی کوششوں میں تھی، اور وہ پھر تنقید کے تیر برسانے لگا تھا۔ اب دیکھو ذرا اس مہرالنساء بی بی کو، کیا ہیرو کی اس کھلی بے باکی پر حیا سے سمٹ کر چھوئی موئی بن جانا بہت ضروری تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مہرالنساء ہیرو کی اس جرأت مندانہ بے باک شرارت پر ایک نہیں بلکہ 2-4 کرارے تھپڑوں سے وہ تواضع کرتی کہ محبت کے پٹھے کے 14 طبق روشن ہو جاتے۔ پھر آئندہ وہ کسی لڑکی کا نازک سا مخروطی ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لے کر گھنی مونچھوں تلے مدر مسکان سے سجے یاقوتی گداز بھرے بھرے شریر لبوں سے لگانے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنے سنہری خیالوں سے نوازتا عرصہ کو اس وقت پوری دنیا میں اپنا سب سے زیادہ عیار اور مکار دشمن لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عرصہ کی آنکھیں بے بسی سے جلملانے لگیں، اس کے رخساروں پر ہلکی ہلکی سرخی بکھر گئی، آنکھوں میں غصے اور جھنجھلاہٹ کی جگہ حیا نے لے لی۔ بے شک وہ بولڈ ٹائٹل سہی، مگر اس وقت عادل کی بے باکی کا رنگینی میں ڈوبا سنگین ذکر وہ ماہی کے منہ سے سن کر سچ مچ جھیم گئی تھی۔ اس کا اب مزید وہاں ٹھہرے رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی کے آنسوؤں اور حیا کی چمک سے جلملائی ہوئی آنکھوں اور گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ تم آئندہ کبھی مجھ سے بات مت کرنا، آئی ہیٹ یو۔ جاتے جاتے اس کی طرف دیکھے بنا شدید غم و غصے اور قدرے خفت سے لرزتے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر وہاں کھڑے ماہی نے مزے سے مسکرانے کے بعد پھر اس کے کمرے کی جانب پیش قدمی کی۔ آئی ہیٹ یو ٹو عادل صاحب، اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے رول بنا کر عرصہ کے کمرے کی ادھ کھلی کھڑکی سے اندر اچھالتے ہوئے بآواز بلند کہا تھا۔ عادل صاحب کہتے ہوئے اس کے لبوں پر کھیلنے والی مسکراہٹ قہقہے میں بدل گئی۔ اندر بیٹھی عرصہ تلملا کر رہ گئی تھی، مگر وہ اب دوبارہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ آج اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ کل اس کا آخری پیپر تھا، 4th ایئر کا۔ بھیا کو اچانک ایک میٹنگ اٹینڈ کرنا پڑ گئی تھی، اس لیے وہ اسے وقت پر کالج سے پک نہ کر سکے تھے۔ وہ کافی دیر ان کی راہ تکنے کے بعد بالآخر اکتا کر ایک صاحب سے لفٹ مانگ بیٹھی۔ کالج سے تو ٹیکسی سے جانے کا ارادہ کر کے نکلی تھی، مگر لفٹ
ٹیکسی سے پہلے مل گئی، سو اسی کو غنیمت جانا۔ مگر گھر آ کے پتہ چلا کہ بھیا کے فون کرنے پر ماہی سے لینے نکلا ہوا ہے۔ تبھی ماہی اور بھیا بھی آ گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ لفٹ لے کر آئی ہے تو انہوں نے کھڑے کھڑے ہی اسے 1.5 گھنٹے کا گرما گرم لیکچر دے ڈالا۔ وہ کہتی ہی رہی کہ اس نے ان کا بہت انتظار کیا، پھر اس کے بعد یہ قدم اٹھایا۔ مگر ماہی خبیث نے فوراً اپنے شارپ مائنڈ سے حساب لگا کے 15 سیکنڈ میں ہی رپورٹ بھیا کے حوالے کر دی، جس کے مطابق وہ کالج ٹائم آف ہونے کے ٹھیک 15 منٹ بعد کالج کے گیٹ کے باہر موجود تھا۔ سو ثابت یہ ہوا کہ اس نے صرف 15 منٹ بھیا کا انتظار کیا۔ گھر سے کالج تک کا راستہ 35 منٹ کا تھا۔ جس وقت بھیا نے گھر فون کیا، ماہی اس وقت شاور لے رہا تھا۔ 15 منٹ کی تاخیر اسی وجہ سے ہو گئی تھی۔ بھیا نے اسے آئندہ پھر کبھی ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا۔ وہ بظاہر سر اس بات میں ہلاتی اندر ہی اندر جھنجھلاتی رہی تھی۔ اگرچہ یہ کل کی بات تھی مگر وہ ابھی تک اپنا موڈ بحال نہ کر سکی تھی۔ بھابھی کے ساتھ تمام کام نپٹانے کے بعد وہ اس وقت لان میں لگے سرخ گلابی، زرد اور سفید گلابوں کے سبز پتوں اور گلابوں سے مہکتی کیاریوں کے پاس گم سی بیٹھی تھی۔ وہ جانے کب پاس آ بیٹھا تھا۔ اداس ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شرارت آنکھوں میں چمکنے لگی تھی۔ وہ بے دہانی میں سر اس بات میں ہلا گئی۔ ہم جیسا حسین ہونا چاہتی ہو؟ دوسرے سوال میں بھی شرارت ہی شرارت کھلکھلانے کو مچل رہی تھی۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے ہلاتے رہ گئی۔ تم پھر میرا دماغ خراب کرنے آ گئے ہو؟ وہ ضبط سے پل بھر کو پلکیں مون کر گرائی۔ یہ کیا تم ہر وقت بلی کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو؟ ماہی فار گاڈ سیک، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، مزید میرا سر مت کھاؤ تم۔ جواب میں وہ کچھ کہتا تبھی بھابھی چلی آئیں۔ دور سے وہ ان کو لجتا دیکھ چکی تھی، لہٰذا پاس آنے پر کہہ رہی تھی، ایک تو تم دونوں ہر وقت جھگڑتے رہتے ہو، اور تم ماہی اب بڑے ہو جاؤ اچھا، ہر وقت بچکانہ حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہو۔ بچوں کے ساتھ بچکانہ حرکتیں ہی کی جا سکتی ہیں بابو ڈیئر۔ وہ کنکھیوں سے منہ پھلا کے بیٹھی ارسا کو دیکھتا شرارت سے مسکرا کے بولا، تو وہ خاموشی سے پہلو بدل کر رہ گئی کہ وہ اس وقت اس خبیث کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ بھابھی ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی، دادو پوچھ رہی ہیں ماہی، انکل فون پر کیا کہہ رہے تھے؟ جس وقت نعمان کا فون آیا، دادو عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اب یاد آنے پر ندا کو معلوم کروانے بھیجا تھا۔ پوچھ رہے تھے اگر فضیلہ سے شادی نہیں کر سکتے تو پھر کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہاتھ بڑھا کے 5 بڑے بڑے سرخ گلابوں سے لدی شاخ توڑتے ہوئے بولا تو ارسا کے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ بھابھی نے اشتیاق سے پوچھا۔ باہر جا کے کسی میم سے شادی کروں گا۔ آنکھیں مٹکا کر ٹی وی کے ہی ایک نئے ایڈ میں ایکٹ کرنے والے نوجوان سے بھی زیادہ للچا کے اس نے کہا تو ندا بھابھی کو بڑے زور کی ہنسی آ گئی۔ شکل دیکھو، میم سے شادی کرے گا، ارسا بڑبڑائی۔ وہ سن تو چکا تھا مگر بھابھی کی جانب متوجہ تھا جو پوچھ رہی تھی۔ پھر وہ کیا بولے؟ کہیں یہ تو نہیں کہا کہ پٹو گی مجھ سے؟ انہوں نے تو ایک ہی بات پوچھی تھی کہ گھر کب آؤ گے، بس پھر لائن کٹ گئی۔ معصومیت سے بتایا تو بھابھی تو یقین کر کے چلی گئی، مگر ارسا اچھی طرح اس چکر باز سے واقف تھی۔ یہ جب سے انکل فضیلہ کی بات تم سے کرنے کے لیے یہاں فون کرنے لگے ہیں تب سے لائن کچھ زیادہ ہی نہیں کٹنے لگی ہے۔ موقع ملے اور ارسا اس پر وار نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا ناول مکمل ہوا؟ نہیں ابھی کہاں، اصل میں ایک بڑے مختلف سے موضوع پر لکھ رہی ہوں تو کچھ وقت تو لگ جائے گا۔ ویسے فی الحال میں نے وہ ناول لکھنا چھوڑا ہوا ہے، تاہم میرا ایک افسانہ تقریباً اختتام کے قریب ہے، اسی کو اینڈ دے کر اشاعت کے لیے بھیجوں گی۔ وہ صدا کی معصوم اس کے اس طرح بات کا رخ موڑ دینے پر سمجھ ہی نہ سکی کہ اپنے کسی جرم پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ وہ تو اسی بات پر کھل گئی تھی کہ آج وہ پہلی بار نہایت توجہ اور سنجیدگی سے اس کے کسی ناول پر بات کر رہا تھا، ورنہ تو وہ ہر تحریر کو پہلے اس سے چوری چھپے پڑھ لیتا، پھر تبصرہ فرما کر اس کا دل جلا کر راکھ کر ڈالتا۔ اب خود ہی اشتیاق سے پوچھ رہا تھا تو وہ کیوں نہ خوش ہو اٹھتی۔ اچھا کیا نام ہے اس افسانے کا؟ ماہی نے پہلے سے زیادہ اشتیاق سے پلکیں پٹپٹائیں۔ کبھی دل سے دل ملاؤ، اس نے بڑی عقیدت سے نام بتایا تو ماہی کی آنکھوں میں شرارت ناچ اٹھی۔ اچھا ویری گڈ، پھر تو اس کا ہیرو بھی ماہی جیسا ہوگا، ماہی نے کہا تو ارسا جیسے تڑپ کے رہ گئی۔ وٹ؟ وہ چیخ اٹھی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میرا ہیرو اور وہ بھی ماہی جیسا بھیڑنگا؟ بھئی یہ نام تو چوری کا لگ رہا ہے۔ ماہی نے جلدی سے کہنا چاہا مگر وہ ایک بار پھر تڑپ اٹھی۔ تم مجھے چور کہہ رہے ہو؟ وہ اب اٹھ کر آستینیں چڑھانے لگی تھی۔ نہیں چورنی، ماہی نے دانت نکالتے ہوئے معصوم سی تردید کی۔ او شٹ، اگر آئندہ تم نے میرے ہیرو کے متعلق تمہارا ہیرو ہنوز معصوم سی مسکراہٹ سمیت دریافت کیا تو وہ دانت پیستی پلٹ گئی۔ اچھا یہ بتا دو کہ اس افسانے کے ہیرو کے یاقوتی غطاس بھرے بھرے شریر لب بھی گھنی سیاہ مونچھوں تلے ہی دھیمے سے مسکراتے ہیں؟ ہائے ارے کوئی ہے، بچاؤ بچاؤ، وہ چلانے لگا تھا۔
اس بار کی چھیڑ چھاڑ اسے مہنگی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خوبصورت اور تازہ گلابوں سے لدی شاخ لے کر عرصا نے اسی سے اس کو پیٹ ڈالا اور اسی پر بس نہیں کیا، جاتے جاتے اس کے آدھے گھنٹے سے سنوارے گئے ریشم کے بڑے بڑے گچھوں جیسے گھنے سیاہ چمکدار بالوں کو نوچنا نہ بھولی تھی۔ وہ اس کے جاتے ہی اپنے چوٹوں کا معائنہ کرنے لگا۔ ستم رسیدہ بالوں کو سمیٹنے تک اس کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکان بکھر گئی تھی۔ لڑکی ہے کہ ٹارزن، خیر چلے گا سب چلے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا بلیک پینٹ سے گرد جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عرصا نے اگرچہ اس کے پھولوں کی ٹہنی سے سیوا کی تھی مگر پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی تو تھے، وہی اس کی مضبوط گردن اور ہاتھوں پہ خراشیں ڈال گئے تھے، اور یہ خراشیں بجائے تکلیف دینے کے ماہی کو مدرسہ سرور بخش رہی تھیں۔ پاپا جی اور بھیا کو ایک دعوت میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا، اس لیے اب عرصا کو اس کی فرینڈ کے گھر سے پک کرنے کی ذمہ داری ماہی کی تھی۔ وہ گھر سے تو تنزیلہ عرصا کی دوست کی برتھ ڈے فنکشن کے اختتام سے کافی پہلے نکلا تھا، مگر گاڑی جو کافی روز سے گڑبڑ کر رہی تھی آج تو بالکل جواب دے گئی۔ موسم بھی صبح سے ہی برسنے کے موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کچھ پریشان ہوا، او نو، پھر خوف سے اسٹیئرنگ پر ہتھیلی مار کے رہ گیا۔ اسے پھر اچانک یاد آیا کہ 5 منٹ کے فاصلے پر پیچھے ایک گراج موجود تھا۔ وہ ایک راہ چلتے مسافر کو ساتھ لے کر گاڑی گراج تک دھکیل لایا۔ میکینک نے 1.5 گھنٹے کا وقت مانگا تو وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ آج پھر عرصا کے کوسنے اس کا نصیب بن چکے تھے۔ کچھ دیر وہی گزارنے کے بعد وہ میکینک سے یہ کہہ کر سڑک کی طرف نکل آیا کہ اگر گاڑی 1.5 گھنٹے سے پہلے ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے شاگرد کو اس کے پیچھے بھیج کر بلوا لے۔ وہ تھوڑی دور ٹہلنے کے لیے جا رہا ہے۔ 1.5 گھنٹے کو کسی نہ کسی طرح تو گزارنا تھا۔ وہ صبح سے اپنے روم میں بند تھا، ابھی بھی اس کا آنے کا بالکل موڈ نہ ہو رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ ڈیڈی کا دباؤ اس پر بڑھتا جا رہا تھا، اسی لیے اس کا آج کل موڈ کافی خراب ہونے لگا تھا۔ دوسروں پر ظاہر تو نہیں کرتا تھا، بس اندر ہی اندر سلگتا رہتا تھا۔ ڈیڈی کی ایک ہی ضد تھی، فضیلہ سے شادی کر لو۔ وہ شادی کر لو تک تو راضی تھا، مگر فضیلہ سے یہ سن کر اس کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے عرصا کے سنگ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، بزنس ٹائکون بننا بھی اس کا خواب تھا۔ جلد اس خواب کی تعبیر پانا چاہتا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ عرصا کو اپنے نام کر لینے کے بعد ہی باہر جائے۔ ڈیڈی سے بات کرنے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ انہی دنوں وہ فضیلہ کا نام لے بیٹھے۔ اب وہ ایک دم عرصا کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اپنے فیصلے پر ڈیڈی کسی کا فیصلہ مسلط ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب وہ سوائے ان کو ٹال ٹال کر مجبوراً فیصلہ بدلنے کے سوا کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ پچھلے 2 روز سے وہ عرصا سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر وہ نہ جانے کیا جواب دے، اس ڈر سے بات کرنے کا ارادہ آگے بڑھا لیتا۔ وہ بچپن سے ہی اس سندر سی لڑکی کی تصویر من کے فریم میں سجائے ہوئے تھا، مگر وہ ذرا ریزرو اور کم گو سی سنجیدہ سی لڑکی تھی، ہمیشہ اس کی شرارتوں سے کتراتی چلی آئی تھی۔ وہ ہر بار اسے نہ ستانے کے بارے میں فیصلہ کرتا، مگر معلوم نہیں کیوں وہ جب بھی اسے دیکھتا دل میں گدگدی سی ہونے لگتی تھی۔ پھر وہ جب اس کی کسی شرارت پر شدید غصے سے گرج کے ماہی کہتی تو ماہی کا جی چاہتا اسے اٹھا کے دل میں چھپا لے۔ گھورتی آنکھوں، بھیجے ہونٹوں اور کبھی غصے کبھی بے بسی اور ضبط کی سرخی سے انگارے کی طرح دہک اٹھنے والے گالوں کے ساتھ وہ اس کے اندر جیسے حشر سا برپا کر ڈالتی۔ پاؤں کے نیچے پتھر آنے کی وجہ سے وہ اپنی سوچوں سے چونک کر ٹھٹک کے ٹھہر گیا۔ پھر اس چھوٹے سے پتھر کو بوٹ کی ٹھوکر سے دور اچھالنے کے بعد کلائی سے بندھی واچ میں ٹائم دیکھا۔ اسی وقت سامنے سے آنے والی گاڑی کے ہارن پر اس نے سر اٹھایا اور جیسے ساکت رہ گیا۔ عرصا، ہاں وہ وہی تھی، فرنٹ سیٹ پر اس شخص کے ساتھ بیٹھی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق مخصوص انداز میں ہاتھ چلا چلا کر بڑے بے تکلف انداز میں نہ جانے کون سے اہم ٹاپک پر بحث کر رہی تھی۔ وہ شخص بڑی معنی خیز نگاہوں سے عرصا کی جانب دیکھے جا رہا تھا، اس کے چہرے پر لہرانے والی مسکراہٹ بڑی بھرپور تھی۔ اب وہ سامنے دیکھنے لگا تھا۔ مسلسل ہارن دیتے ہوئے وہ سڑک کے عین وسط میں کھڑے ماہی کو جھنجھلائی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر ماہی کو مزید کسی بات کا ہوش ہی کب رہا تھا، اور اگلے چند سیکنڈ میں وہ عرصا کے سر پہ جا پہنچا۔ چلو اترو۔ عرصا جو اس شخص کی نظروں کے تعاقب میں سامنے ہی دیکھنے لگی تھی، ماہی کو تیزی سے کڑے تیوروں سے اپنی جانب آتے دیکھ کر قدرے بوکھلا گئی۔ کون ہو تم؟ وہ شخص اس کے تنے تنے نقوش دیکھ کر فوراً گاڑی سے اتر کر اس کی جانب لپکا تھا۔ اترو نیچے۔ وہ اسے نظر انداز کیے عرصا کو گھور رہا تھا۔ ماہی، یہ تنزیلہ کے کزن۔ عرصا نے گاڑی سے نکلتے نکلتے تعارف کرانا چاہا، مگر وہ ایڑیوں پر گھوم کے پلٹ گیا تھا یہ کہتے ہوئے، میرے ساتھ آؤ۔ اس کے تو تیور ہی سٹی گم کر دینے والے تھے۔ وہ جلد ہی اس شخص کو تھینک یو بولتی سہم کر اس کے پیچھے ہو لی، اور پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر ماہی نے چلتے چلتے ہی پلٹ کر دیکھا۔ گاڑی نظروں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہلکی سانس کھینچ کر ٹھہر گیا، اندر جیسے ٹھنڈک اترنے لگی تھی۔ اس کے چہرے سے کرخت تاثرات مٹتے دیکھ کر عرصا کا غصہ امڑ آیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ سامنے کھڑی سلگتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
پھر اسے مزے سے مسکراتا دیکھ کر ارسا کی آنکھیں پھیل گئی۔ آئی ڈونٹ نو، وہ کمال بے نیازی سے شانے اچکا کے کہتا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنساتا دوبارہ چل پڑا۔ وہ پھر جھلس کر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی دم بارش کی بوندوں نے دونوں کو پریشان کر دیا۔ اوفو، یہ بارش کو بھی آج برسنا تھا، اور یہ تم کیا مجھے مسلسل گھورے چلی جا رہی ہو؟ سست لڑکی، جلدی جلدی قدم اٹھاؤ، ایک تو گاڑی کو بھی آج ہی دغا دینا تھا، اور تم احمق لڑکی، بھیا نے جب کہا تھا کہ تمہیں لینے آئیں گے، پھر تم کیوں اس خبیث کے ساتھ نکل پڑی؟ کیا؟ وہ چیخ پڑی، تم گاڑی کے بغیر اتنی دور منہ اٹھائے چلے آئے ہو؟ اس کے چلانے پر ماہی نے کانوں میں انگلیاں دے لیں، پھر اسے خاموش دے کر اطمینان سے بتایا، تھوڑی دور میکینک کے حوالے کر کے آیا ہوں، اب تیز تیز قدم اٹھاؤ، بارش تیز ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی، شام بھی ڈھلنے کو ہے۔ وہ جلدی جلدی کی رٹ لگاتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا، سیکنڈوں میں ہی اچھا خاصا فاصلہ طے کر گیا، پھر پلٹ کر دیکھا تو اپنی پیشانی پہ ہاتھ مار کے لمبی سانس کھینچ کے رہ گیا۔ ارسا تیز تیز قدم اٹھانے کے چکروں میں ہائی ہیل کے باعث ڈگمگاتی ڈولتی بڑے سے دوپٹے اور لہنگے سے الجھتی بڑبڑاتی چلی آ رہی تھی۔ لہنگا ٹخنوں سے اونچا کر کے چلتی تو چائنا سلک کا بڑا سا دوپٹہ بے قابو ہونے لگتا، دوپٹے کو کنٹرول کرتی تو خود آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتی، اور ماہی کو لگتا اب گری کہ تب گری۔ وہ خاصے تحمل سے کھڑا، ہاتھوں کو پہلوؤں پر جمائے اس کے قریب آنے کا منتظر تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس 4-6 انچ کی ہیل کے ساتھ کیا عالم چنا مرحوم کا ریکارڈ توڑنے نکلی تھی، یا پھر تنزیلہ بی بی کے گھر کی چھتوں کے جالے اتارنے گئی تھی؟ وہ جیسے ہی سرخ ہوتے چہرے اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ پاس پہنچی، ماہی نے گھور کے پوچھا، تم نے تو کہا تھا تھوڑی دور ہے گاڑی، مگر مجھے تو دور دور تک گاڑی کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ اس کی گھورتی آنکھوں اور بات پر دھیان دیے بغیر اپنے کہی گئی، ساتھ ہی آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنا کر دور دور تک نگاہ بھی ڈال لی۔ میں اس موسم اور گاڑی کے خراب ہو جانے پر سخت پریشان ہو رہا تھا، اس لیے ذرا ہوا کھانے کے لیے ادھر نکل آیا۔ میکینک نے 1.5 گھنٹے کا وقت مانگ کر رہے سہے سکون کو بھی برباد کر ڈالا تھا، کسی نہ کسی طرح تو وقت گزارنا تھا، وہاں بیٹھے بیٹھے تو میرا بی پی ہائی ہونے لگا تھا۔ اوفو، ایک تو یہ بارش، وہ اسے جلدی جلدی بتاتے ہوئے تیز قدم اٹھاتا یک لخت جھنجھلا کے رک گیا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ماہی نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، بائیں سمت نیم کا بڑا سا گھنا پیڑ دکھائی دیا۔ وہ جہاں کھڑے تھے کچھ غیر آباد سا علاقہ تھا، سڑک کے دائیں بائیں بے شمار درخت اور باغات تھے، دائیں سمت بہت دور کہیں کہیں کوئی کاٹیج اور 2-3 چھوٹے بڑے گھر فاصلے فاصلے پر دکھائی دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے یہاں ٹھہر کے کچھ دیر بارش کے رکنے کا انتظار کیا جائے۔ وہ اسے لیے اس قریبی نیم کے پیڑ کے پاس چلا آیا جو سڑک کی بائیں سمت سڑک کے کنارے پر تھا۔ ہے نہیں ماہی، ہم جلدی جلدی چلتے ہیں، پہنچ ہی جائیں گے، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، کیسا خوفناک سا علاقہ ہے، وہ دہل کر بولی تھی۔ تو یہ تمہیں اس خوفناک علاقے کی طرف آنے سے قبل سوچنا چاہیے تھا نا، ٹھنڈ دیکھ رہی ہو ہڈیوں میں اتری جا رہی ہے، اس پہ مزید بارش میں بھیگ کر کلفی بننے کا تو مجھے ہرگز شوق نہیں ہے۔ خود تو سخت جان تھا، مگر فکر تو اس کی تھی، کتنے مزے سے گاڑی میں بیٹھ کر آ رہی تھی، پکڑ کے اپنے ساتھ لے آئے۔ ارسا کی تمہارے خوف کے دھڑکنیں ہی بے قابو ہو رہی تھی۔ کیسا سنسان سا علاقہ تھا، خبردار جو پھر کبھی کسی ایرے غیرے نتو خیرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر مزے سے گھر جانے کے بارے میں آئندہ کبھی خواب میں بھی سوچا تم نے؟ ماہی نے بڑی بڑی آنکھوں کو مزید پھیلا کر روب ڈالنا چاہا۔ کوئی نتھو خیرے نہیں تھے وہ، اتنے کیوٹ سے سوبر سے تو ہیں مراد بھائی۔ وہ بجائے روب میں آنے کے اس سے بھی زیادہ زور سے گرجی تھی۔ اس کے مراد بھائی کہنے پر تو ماہی کے کلیجے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی، مگر کیوٹ سے سوبر سے تو کہنے پر اس کے اندر جیسے طوفان ہی مچ گیا تھا۔ کیسی بدتمیز منہ پھٹ لڑکی ہو، غیر مرد کی تعریف کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اے مائنڈ یو، ارسا نے نازک سی انگلی اٹھا کر غضبناک انداز میں جیسے اسے تنبیہ کی، تم کون ہوتے ہو مجھ پر پابندی لگانے والے؟ اور مراد بھائی تمہاری طرح کوئی اوٹ پٹانگ شے نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ ماہی کو اس کا یوں کہنا برا تو بہت لگا، مگر اس سے بھی زیادہ وہ آنکھوں کو اس کڑکتے روپ میں اور بھی سندر لگی تھی۔ لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کو وہ بمشکل لب سکوڑ کر روک پایا، جبکہ وہ ہوں کہتی رخ پھیر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ماہی نے بھی اسی کے انداز میں ناک سکیڑ کر ہونٹ بسور کے کہتے ہوئے اس کی طرف سے جھٹکے سے رخ موڑ لیا۔ اب دونوں کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ تیز تیز ہواؤں کے زور سے تمام درختوں میں عجیب سنسنی سی پھیل گئی تھی، چاروں اطراف ہواؤں کا شور، تیز ہوتی بارش کی چھما چھم، اور دھیرے دھیرے بڑھتی تاریکی میں کچھ ہی دیر بعد ارسا کی بری طرح کانپتی ہوئی آواز ابھری تھی، ماہی۔ ماہی نے پہلے چہرہ گھما کر پھر پورا اس کی طرف گھوم کے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سڑک کی دوسری سائیڈ پر 30-40 قدم کے فاصلے پر آوارہ کتوں کی ٹولی کبھی غراتے کبھی بھونکتے ہوئے جانے کون سا مذاکرہ کرتی چلی آ رہی تھی۔ ماہی،
یہ ہماری طرف ہی آ رہے ہیں نا؟ پہلے سرد موسم اور اب خوف کی وجہ سے ارسا بری طرح تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ لگ تو یہی رہا ہے، ماہی قدرے اطمینان سے بولا تھا۔ ہائے اللہ، اگر ان میں سے کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ ارسا اس خدشے سے کچھ اور بھی لرزنے لگی تھی۔ کتوں کی رفتار اب تیز ہو چکی تھی، سب ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کے چکر میں تھے، تو بھئی ظاہر ہے وہ باقی سب کو بھی بتا دے گا۔ ماہی کا انداز ہنوز اطمینان لیے ہوئے تھا، مگر کتوں پر ٹکی نظروں میں فکر مندی کے گہرے سائے اتر آئے تھے۔ پہلے بارش اور اب یہ نئی مصیبت آن ٹپکی تھی۔ کتے دیکھنے میں ہی وحشی اور خونخوار دکھائی دے رہے تھے، ماہی وہ تو بہت سارے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ارسا کا خوف انہیں لمحہ بلمحہ بڑھتے دیکھ کر بڑھتا چلا گیا۔ نازک سے ہاتھ کی مرمری سی گرفت ماہی کی کلائی پر بہت لرزتی ہوئی تھی۔ ماہی کی نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے پر آ کے ٹھہر گئیں۔ مدھم مدھم تاریکی میں اس کے نازک نازک نقوش والا چہرہ بدلیوں کے پیچھے چھپے ہوئے چاند کی طرح دھیرے دھیرے دمک رہا تھا۔ وہ نازک سراپے کے ساتھ نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ہلکے ہلکے نیچرل میک اپ نے چہرہ تر و تازہ گلاب کی طرح کھلا دیا تھا۔ ماہی کچھ دیر کو جیسے ایک تیر سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ ماہی ماہی، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں، چلو جلدی کرو، ہم بھاگ چلیں، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ کیا کرتی ہو؟ وہ دہشت زدہ سی ہو کر چلانا چاہتی تھی کہ ماہی نے حواس میں آ کر یکلخت اس کے ہونٹوں پر سختی سے ہتھیلی جما دی۔ اس طرح چیخو گی تو ان کا متوجہ ہونا تو لازمی ہے۔ دیکھو، ہم اندھیرے میں ایک دوسرے کو تو کچھ نہ کچھ دکھائی دے رہے ہیں، مگر دور سے کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ماہی نے سرگوشی میں سمجھایا، پھر بولا، خاموشی سے کھڑی رہو، ان کو پتہ نہیں چل سکتا، ابھی یہ کچھ دیر میں چلے جائیں گے تو ہم بھی چل پڑیں گے۔ اندھیرا بڑھ رہا ہے اور بارش کے رکنے کا انتظار اب فضول ہے، دیکھو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ارسا، بس تم اب آواز مت نکالنا، اوکے؟ اتنے سارے کتوں کو اپنے سمت آتا دیکھ کر خود ماہی بھی کچھ پزل تو ہوا تھا، مگر وہ مضبوط مرد تھا، 2 چھلانگوں میں کسی درخت پہ چڑھ کے پناہ لے سکتا تھا یا ڈاج دے کر بھاگ سکتا تھا۔ فکر تھی تو ارسا کی، جو اب تقریباً رو دینے کو تھی۔ سڑک کی طرف تو کچھ نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا، مگر ان کی طرف گھنے اونچے درختوں کے سائے ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا۔ وہ دونوں ہی قریب ہونے کے باعث خود کو کچھ نہ کچھ دیکھ پا رہے تھے۔ بارش کا زور اب قدرے کم پڑ چکا تھا، مگر مسلسل جاری تھا۔ وہ دونوں اندھیرے میں کھڑے تھے اس لیے محفوظ تھے، مگر یہ ماہی کی خوش فہمی تھی کہ کتوں کے ان کی موجودگی کا پتہ نہیں چلے گا۔ 2 کتے جو اب سب سے ذرا آگے آگے چل رہے تھے، لمحے بھر کو ٹھٹکے پھر گھرانے لگے۔ ارسا کے لباس پہ سجائی گئی لیس اندھیرے میں کچھ اور بھی آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ اس بات کا خیال دونوں کو ہی نہ رہا تھا، یہی چیز ان دونوں کتوں کو بیک وقت ان کی طرف متوجہ کر گئی تھی، اور پھر اگلے چند لمحوں میں ان کی خوفناک غراہٹوں کا دوسرے کتے بھی ساتھ دینے لگے تھے، اور چند لمحے بعد ان کے خونخوار انداز میں غرانے اور بھونکنے کی دل دہلا دینے والی آوازوں سے پوری فضا کانپ اٹھی۔ ماحول پر عجیب دہشت سی طاری ہو گئی۔ ارسا کے ہونٹوں پر جمی ماہی کی ہتھیلی کی گرفت سخت ہو گئی۔ لیس کی چمک والا معاملہ بھی فوراً ہی بھانپتے ہوئے ماہی نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ارسا کو اپنے بازو کے حلقے میں سنبھالتے ہوئے لمحے کے 1000ویں حصے میں درخت کے چوڑے تنے کی کشادہ اٹ میں پناہ لے لی۔ دوسرا ہاتھ اب بھی سختی سے ارسا کے منہ پر جما ہوا تھا، پھر نہایت محتاط انداز میں چند نپے تلے قدموں کے ساتھ اس کو لیے چند قدم کے فاصلے پر موجود دوسرے گھنے تناور درخت کی کشادہ اٹ میں ہو گیا۔ ارسا پر غضب کا لرزہ طاری تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکلنے ہی والی ہے۔ اگر ماہی اس کے وجود کو تھامے ہوئے نہ ہوتا تو وہ پہلے لمحے ہی میں زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ریلیکس ارسا، دیکھو کچھ نہیں ہوگا، بیٹھو، بیٹھ جاؤ ارسا، جلدی کرو، بیٹھو نیچے۔ ماہی اسے یوں اپنے مضبوط بازو میں سنبھالے گھاس پھوس والی غیر ہموار زمین پر پنجوں کے بل بیٹھنے کے بعد اسے سینڈلز اتارنے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اس کے منہ سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایسا کر گیا تو وہ نہ چاہنے کے باوجود دہشت اور خوف کی ذاتی سے چیخ اٹھے گی۔ جلدی کرو ارسا، سینڈلز اتار کے دو مجھے، ہری اپ۔ وہ خود کو مطمئن ظاہر کر رہا تھا، مگر اس کا چہرہ سرد موسم کے باوجود پسینے میں شرابور تھا، اور بھاری سرگوشانہ لہجے میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، جو صرف اور صرف ارسا کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کے ڈر سے اس کی آواز میں اتر آئی تھی۔ وہ تنہا ہوتا تو اب تک کتوں کو ڈاج دے کر نکل گیا ہوتا یہاں سے، بلکہ اس صورتحال کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا۔ ارسا، میری بات غور سے سنو، میں تمہارے سینڈلز وہاں دوسری طرف جا کر دور سڑک کی طرف اچھالوں گا تو یہ کتے ان کی آواز کی طرف لپکیں گے، پھر ہمیں ان کو ڈاج دے کر یہاں سے نکلنے میں آسانی ہوگی، مگر دیکھو یہ سب ہم مکمل خاموشی، احتیاط اور بہادری کے ساتھ ہی کر پائیں گے، اور تم تو بہادر لڑکی ہو نا، اس طرح ڈرنے یا چلانے سے یہ مصیبت نہیں ٹل سکتی۔ ارسا، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات، ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ،
کچھ نہیں ہوگا، دیکھو اب مجھے تھوڑی دور اس طرف جا کے یہ سینڈلز پھینکنا ہوں گے، مگر میں یہ تب ہی کر پاؤں گا کہ جب تم وعدہ کرو گی کہ میرے جانے کے بعد تم ادھر سے ہلو گی بھی نہیں اور شور بھی نہیں کرو گی، اوکے؟ اس نے ایک ہی سانس میں کہتے ہوئے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹانے سے پہلے ذرا گرفت ڈھیلی کی تھی۔ عرصا نے اس کا ہاتھ اپنے لرزتے یا ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ ماہی، ہم چپکے سے نکل جاتے ہیں، پلیز تم ادھر مت جاؤ، میں یہاں اتنی خوفناک جگہ پر اکیلی کیسے؟ عرصا ہمت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھو یہ جگہ بھی خطرے سے خالی نہیں، کوئی زہریلا کیڑا یا سانپ نکل آیا تو بہت برا ہوگا، اور کتوں کی توجہ ادھر ہی ہے، جیسے ہی ہم یہاں سے نکلے ان کی نظروں میں آ جائیں گے، کیونکہ ہمیں سڑک سے ہی آگے کا سفر کرنا ہے۔ وقت ضائع مت کرو، میں ابھی گیا اور ابھی آیا، تم یہیں رہنا، اوکے؟ وہ پھر تیز تیز سرگوشیوں میں کہتا خاموش ہوا، پھر نرمی سے اس کے گالوں کو تھپکا۔ اچھا اب بولو، میں جاؤں؟ جاؤ، مگر دیکھو جلدی آنا ماہی، مجھے بہت خوف آ رہا ہے ان درختوں سے، اس جگہ سے، اور وہ کتے بھی تو اتنے زیادہ ہیں، اگر بس میں 2 منٹ میں گیا اور آیا۔ اور اس کا سر تھپک کر اس کے سینڈلز اٹھا کر محتاط رہنے کی ہدایت کرتا پلک جھپکتے میں نظروں سے اوجھل تھا۔ عرصا نے درخت کی اوٹ سے چہرہ نکال کر دیکھا، کتوں کی توجہ اب بھی اسی سمت تھی، مگر اب وہ بھونکنے کے بجائے اڑاتے ہوئے سڑک کے وسط میں چہل قدمی میں مصروف ہو چکے تھے۔ 2 واپس جا رہے تھے، پھر 3 سڑک پر لمبے لمبے لیٹ گئے، اور باقی 2 کا رخ اب بھی اسی کی طرف ہی تھا۔ لگتا تھا وہ ڈنر پہلے ہی ڈٹ کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے انداز میں کوئی اجرت نہ تھی، یا پھر عرصا کے ڈریس کی لیس کا سگنل گم ہونے پر ان کا دھیان بٹ گیا تھا۔ او مائی گاڈ! عرصا کے حواس خود سے محض 10-15 قدم کے فاصلے پر ٹہلنے لگاتے دونوں کتوں کو دیکھ کر جیسے منجمد ہونے لگے۔ اس نے ماہی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، مگر ناکامی ہوئی۔ پھر چند سیکنڈ بعد اس نے ایک لمبا چوڑا دراز سایہ سڑک کی دوسری جانب لپکتا دیکھا، اس کے ساتھ ہی فضا میں تیز سیٹی کی آواز گونجی، جو کہ یقیناً ماہی کے لبوں سے نکلی تھی۔ سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی تمام کتے الرٹ ہو کر لمحے بھر میں ہی اکٹھے ہو کر دوبارہ کورس پہ بھونکنے لگے تھے۔ ان کا رخ اب سڑک کی دوسری سمت تھا، جہاں سے سیٹی کی آواز آئی تھی۔ اس کے بعد عرصا نے ایک گھرٹی سے دور فضا میں اڑتی ہوئی دیکھی۔ اس گھرٹی کے دم سے زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ تمام کتے خونخوار انداز میں بھونکتے اور وحشیانہ انداز میں دوڑتے ہوئے اس گھرٹی پر پھل پڑے تھے۔ فضا ایک بار پھر خطرناک گراہٹوں اور خوفناک انداز میں بھونکنے کی آوازوں سے دہل اٹھی تھی۔ عرصا کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ماہی بروقت عقل سے کام لے کر اگر اپنی پلاننگ پر عمل نہ کرتا تو گھرٹی کے بجائے ان دونوں کا بھی یہی حشر ہو رہا ہوتا۔ وہ آخر ان سے کتنا چھپ سکتے تھے، یا آخر کہاں تک بھاگ سکتے تھے؟ ماہی کی ذہانت کام آ گئی تھی۔ عرصا نے دوپٹے کا گولا بنا کر دانتوں تلے دبا رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خوف یا اس کی چیخ ماہی کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ خود وہ تو محفوظ تھی، مگر وہ بڑی خطرناک کارروائی میں مصروف تھا۔ چند لمحوں بعد میں ہی ماہی اس کے پاس آ پہنچا تھا۔ کم آن عرصا، جلدی کرو، ہری اپ! وہ گھٹے گھٹے انداز میں پھولی سانسوں کے درمیان بولتے ہوئے لمحے بھر میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے نکل پڑا تھا۔ بھاگنا نہیں ہے عرصا، دھیرے دھیرے احتیاط سے یہاں سے نکلنا ہے، ذرا آگے جا کے جتنا چاہے دوڑ لینا۔ وہ خود اگرچہ تیز قدموں سے چل رہا تھا، مگر عرصا کو اس کے ساتھ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ تم تو آہستہ چلو، وہ گرتی پڑتی اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی بولی تھی۔ سوری ڈیئر، اب چلنے کا وقت نہیں، دوڑنے کا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ واقعی اس کا نازک ہاتھ مضبوط شکنجے میں جکڑے دوڑ پڑا تھا۔ اس کی طرح وہ بھی ننگے پاؤں تھا، اسی واسطے بھاگنے سے پیدا ہونے والی آواز کی دمک نہ ہونے کے برابر تھی۔ یوں ہی دوڑتا اور اسے بھی ساتھ سرپٹ دوڑاتا وہ جانے کتنی دور لے آیا تھا۔ ماہی پلیز، ماہی، مجھ سے مزید بھاگا نہیں جا رہا، میں اب اور نہیں بھاگ سکتی، ماہی پلیز، اف میرے پاؤں! وہ چھوٹی سی بچی کی طرح روحانسی ہو کے گڑگڑائی تھی۔ تب ماہی نے رک کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ فوراً ہی سڑک پہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اب محفوظ ہو۔ وہ چونکہ اس تمام عرصے میں اسی کی فکر میں، اس کی حفاظت کی فکر میں مبتلا رہا تھا، اسی لیے اب گھٹنوں پر ہتھیلیاں ٹکائے سر جھکائے رکوع کی حالت میں کھڑے ہو کے بے ترتیب سانسوں کے درمیان بڑے ریلیکس انداز میں بولا تھا، اور تمہارے تو جیسے بیسٹ فرینڈز ہیں نا وہ تمام کتے! وہ سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھی سن ہوتی ایڑیوں کو دباتی مسلتی چڑھ کے بولی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آواز میں اب بھی لرزش تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تو تم مجھے مراد بھائی کی گاڑی سے اور شٹ اب اگر تم نے اس چھلے ہوئے آلو جیسے منہ والے اپنے اس مردار بھائی کا نام لیا تو اس کے پھر وہاں کتوں کے سامنے پھینک آؤں گا تمہیں۔ وہ اسی طرح رکوع کی حالت میں جھکا ہوا سر کو جھٹکنے سے اٹھا کے گھرایا تھا۔ شرم تو نہیں آتی اتنے اچھے نام کو بگاڑتے ہوئے؟ عرصا اس کے مراد کو مردار کہنے پر تڑک کے بولی۔ وہ خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لیتا پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا رات ادھر ہی گزارنے کا ارادہ ہے؟ اٹھو، اب کوئی ضرورت نہیں یہاں مزید ٹھہرنے کی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ماہی بھی پھر سے کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی آسمان پر نگاہ کی۔ تمہاری شرٹ کدھر گئی ماہی؟ موسم نے حیرت انگیز طور پر بالکل گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا تھا۔
نہ صرف بارش بند ہو چکی تھی بلکہ چندا ماموں بھی اپنی چاندنی اور بھانجوں ستاروں سمیت اندھیرے کا گربان چاکیے دوبارہ آسمان پر وارد ہو چکے تھے، اور اسی چاندنی میں عرصا نے دیکھا تھا کہ وہ شرٹ سے بے نیاز وجود کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی اور ماہی سے مسکراتے ہوئے اپنے کارنامے کی تفصیل بتانے لگا کہ کیسے اس نے عرصا کے سینڈلز، اپنے شوز اور ڈھیر سارے چھوٹے بڑے پتھروں کو اپنی شرٹ میں باندھ کر گٹری سے بنا کر ان کتوں کی خدمت میں پیش کر دیا تھا جسے پانے کی جستجو میں وہ ایک دوسرے سے الجھ پڑے تھے۔ دیکھا کیسے پھوٹ دلوا دی ان کے بیچ، آخر میں کہتے ہوئے ہنسا تو عرصا کو بھی اس کی چالاکی کے اس معصوم سے مظاہرے پر ہنسی آ گئی، لیکن اس کی ہنسی مکمل نہ ہو سکی، بیچ میں ہی دم توڑ گئی کہ نزدیک ہی کہیں کوئی جانور یا شاید گیدڑ نے للکھراش صدا لگائی تھی۔ عرصا بالکل غیر ارادی طور پر بے اختیار سامنے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ماہی کے چوڑے شانے سے جا لگی۔ خوف اور دہشت سے اس کا سارا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا تھا۔ نازک انداز بدن کے کپکپاتے ریشمی سے لمس نے ماہی کے دل میں جیسے حشر برپا کر ڈالا تھا۔ دہک اٹھنے والے سینے میں بالکل اچانک آ جانے والے بھونچال پر سختی سے پلکیں موند کر قابو پایا تھا۔ دھڑکنوں میں زبردست ارتعاش پیدا ہوا تھا جسے ماہی نے پل بھر کو سانس روک کر نہ چاہتے ہوئے بھی بغور سنا تھا۔ ماہی عرصا کے سسکتے لبوں پر اس کا نام خوف سے کپکپایا۔ عرصا کا بس چلتا تو دھواں بن کر یہاں سے غائب ہو کر فوراً گھر پہنچ جاتی۔ ماہی تو پلکیں واں کرنے پر جیسے چاروں اطراف طلسم کدے کا سا گمان ہو رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، اسے تسلی دے کر اس کا خوف مٹا دینا چاہتا تھا، مگر لبوں نے جیسے ذرا سی بھی جنبش نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ کئی لمحے خاموشی سے گزرتے چلے گئے۔ کومل سے سراپے کا گداز لمس دائیں شانے کے اوٹ میں لمحہ بلمحہ آنسوؤں سے بھیگتے نازک نقوش والے مرمری چہرے کی تپش، اور بائیں پہلو میں مضطرب ہو اٹھنے والے بوجھل ہوتے دل پہ نازک ہاتھ کی مخملی سی لرزش ماہی کو کسی اور ہی جہان کی سیر پر اکسا رہی تھی۔ عرصا ڈونٹ وری، یہ کسی خطرناک جانور کی نہیں بلکہ کسی بزدل سے گیدڑ کی آواز تھی۔ دیکھو ڈرو مت عرصا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم ابھی گھر۔ اس نے مچلتے ببھرتے جذبات کی طغیانی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہنا چاہا، مگر بات مکمل نہ کر سکا کہ دوسرا ہاتھ جو عرصا کے سر کو تھپکنے کے لیے سر پہ آن ٹھہرا تھا، ڈھیلے ڈالے جوڑے کی پن جیسے اشارے کی منتظر تھی۔ اس کا پھسل کر گرنا تھا اور گھنی سیاہ مہکی مہکی حسین ریشمی دراز زلفیں اس کے مضبوط بازو اور کشادہ شانے پہ ریشمی اور دل فریب سی سرسراہٹ پھیلا گئی۔ ماہی نے سر پٹا کر فوراً اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ جیسے اس کے لیے تیار نہ تھی۔ عرصا کم آن، دیکھو ہم اب زیادہ دور نہیں ہیں گھر سے، بس تھوڑا سا اور چلنا ہوگا، وہ تھکے سے کمزور سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کے اور اپنے بیچ فاصلے کی گہری مضبوط دیوار کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے شفاف مضبوط جذبوں پاکیزہ محبت پر تو اعتماد تھا، مگر ریشمی سے سراپے کا بارش میں بھیگا مہکا دہکا مدہوش کن قرب بھی کم قیامت خیز نہ تھا۔ وہ یہ حقیقت تھی کہ وہ کوئی فرشتہ تو ہرگز نہ تھا، سرکش جذبوں اور بے لگام امنگوں سے بھرا دل رکھنے والا ایک مرد ہی تو تھا۔ مسلسل آدھے گھنٹے کی تھکا دینے والی جدوجہد سے شل ہوتے جسم و ذہن کے ساتھ بے حد خوفزدہ اور بے دم ہوتی ہوئی عرصا نہ جانے کیا ہولے ہولے بڑبڑاتے ہوئے سسک رہی تھی۔ وہ کب سن سکنے کی ہوش مند پوزیشن میں تھا کہ اس کے اپنے دل بن کر دھڑک اٹھنے والے سلگتے سینے میں اپنی ہی دھڑکنوں کا شور اس قدر بڑھ گیا تھا کہ کوئی اور آواز سننے سے جیسے یکسر محروم ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پگھل کر موم ہوا جا رہا ہے، سانسوں میں جیسے صحرا بکھرنے سمٹنے لگا تھا، انگ انگ جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ پھر نہ وہ دور ہوئی، نہ اس نے دوبارہ دور کرنا چاہا۔ نہ جانے اور کتنے لمحے دبے پاؤں گزر گئے۔ وہ تو خوف میں مبتلا نڈال سی ہو کر جیسے ہر احساس اور ہر بات سے بیگانی ہو چکی تھی، جبکہ ماہی کے اندر سنسنی پھیلنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے عرصا کا اس قدر قریب ہونا مسرور بھی کر گیا تھا، مگر اس کا یوں بہت پاس آ جانا اس کی رگوں میں دوڑتے لہو میں ایک چبھن بھی اتار رہا تھا، اور یہ چبھن صرف بدگمانی کی چبھن تھی۔ اسے تم پر اعتبار ہے، اس کے بدلتے تیور بھانپ کر دل نے سرگوشی کی۔ یہ کیسا اعتبار ہے؟ ذہن میں بدگمانی سلگی۔ یہ کیسا اعتبار ہے؟ کون ہوں میں اس کا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ یہ تو تمہاری روح ہے نا؟ دل کی دلیل مضبوط تھی تو جسم سے نکلنا کیوں چاہتی ہے؟ وجود میں سکون سے رہے اور رہنے دے، اسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ دل مسلسل سمجھا رہا تھا، کب تک؟ جب تک سنبھل نہ جائے، اور چاہے میں خود بکھر جاؤں۔ مرد اور عورت کی تنہائی میں پہلی بار شیطان کے بجائے 2 متضاد احساس ایک دوسرے سے الجھنے چلے آئے تھے۔ اسے اس وقت کسی مہربان اور مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، بس اور کچھ نہیں۔ دل نے اس بار دو ٹوک فیصلہ دیا، چاہے وہ میرے علاوہ کوئی بھی دوسرا ہوتا، چاہے وہ مراد ہوتا، تب بھی۔ یہ ایسا تپتا ہوا سوال تھا کہ دماغ کے مقابل ڈٹا کھڑا دل جیسے لاجواب سا ہو کے رہ گیا۔ اندر ایک دم خاموشی پھیل گئی، دور دور تک سناٹا چھا گیا۔ اور ایک پل انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ یا تو وہ ایک بھی فیصلہ نہیں کر پاتا، یا پھر پل بھر میں ہی
بیک وقت کئی فیصلے کر جاتا ہے اور ماہی کا فیصلہ اس کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیلا گیا۔ اس کا ذہن تیزی سے اپنے اس فیصلے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بائیں سمت موجود سفیدوں کا گھنا باغ اس بات کی نشانی تھا کہ یہاں سے گھر تک کا فاصلہ اب محض 25 منٹ کا ہے، اور جہاں وہ کھڑے تھے وہاں سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر آنے والے موڑ کے اختتام پر چند قدم کے بعد وہ گیراج تھا، جہاں سے گاڑی لے کر وہ باقی فاصلہ بنا کسی مشکل و پریشانی کے طے کر کے گھر پہنچ جاتے، مگر یہاں سے گیراج تک جانے والے راستے کے 5 منٹ کے فاصلے میں وہ عرصہ کو ایسا سبق سکھانے والا تھا جو اسے ساری زندگی کے لیے یاد رہ جاتا۔ یہ 5 منٹ آج بنا مانگے ہی ماہی کو مل گئے تھے، نہ جانے پھر کب میسر آتے بھی کہ نہیں۔ اس کے لبوں پر ٹھہرنے والی مسکراہٹ دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی، مگر محبت بے یقینی و بے بسی سے بے دم سی ہوتی، من کے کسی گوشے میں منہ چھپا کر سسکتی ہوئی ماہی کو ایسا کچھ بھی کرنے سے روکنے کے لیے گڑ گڑانے لگی تھی، مگر ماہی کے دماغ میں سلگنے والا فیصلہ اٹل تھا۔ اسی لمحے عرصہ اپنی بے اختیاری پر کچھ چونک کر اس سے دور ہوئی تھی، مگر وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ دور کھڑی رہنے کے بجائے دوبارہ اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وہ اب بھی سسک رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ماہی کے بچے، اگر تم ذرا بھی عقل سے کام لیتے تو میرے ساتھ تم بھی مراد بھائی کی گاڑی میں گیراج تک جاتے، پھر ہم وہاں سے گاڑی لے کر بڑے آرام سے آگے کا سفر طے کر کے اب تک گھر بھی پہنچ گئے ہوتے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ غصے سے کہہ رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ بڑھتی چاندنی میں وہ اس کے آنسوؤں سے بھیگتے رخساروں کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کوئی بوند اب بھی بادلوں کے آغوش سے پھسل کر دھرتی کے سینے پر گر رہی تھی۔ سفر ہی تو طے کرنا ہے، چاہے سنگ کوئی بھی ہو، چاہے مراد ہو یا پھر میں، خمار آلود بہکے لہجے میں بولتا وہ اس کے قریب ہو گیا۔ عرصہ کے بازو پر بکھر کے سمٹنے والی مضبوط ہاتھ کی نرم سی گرفت بے حد مضطرب تھی۔ عرصہ ذرا سا چونکی۔ ماہی وہ بغور اس کے چہرے کے تیکھے نقوش کو کھوجنے کی کوشش کرتی ہوئی دھیرے سے بولی تھی، یوں مت پکارو مجھے، یہ تنہائی پہلے ہی بکھرنے کا موقع چاہتی ہے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھکتے ہوئے بڑے مخمور لہجے میں بولا تو عرصہ کا دماغ جیسے بگ سے اڑ گیا۔ وہ دانت پیستی اس کا ہاتھ جھٹک کر گھرائی۔ تنہائی کے بچے، تم ذرا یہاں سے گھر تو چلو، ساری شیخیں 1 منٹ میں۔ ماہی چھوڑو مجھے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اس کے انداز کو کوئی شرارت ہی سمجھی تھی، مگر ماہی کی مضبوط انگلیوں کو دوبارہ اپنے بازو پر سختی سے گرفت کرتے پا کر تکلیف سے کراہکی مچ لی۔ مت پوچھو کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اپنے دل میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ماہی نے اس کے دوسرے بازو پر بھی گرفت کرتے ہوئے اس کی جانب جھک کر مدہوشی سے کہا تو عرصہ کو ارد گرد چاروں اطراف خطرے کی گھنٹیاں سی بجتی محسوس ہونے لگی۔ کسی قسم کی مزاحمت جاگنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی، بس جیسے جسم سے جان نکلنے کو تھی۔ ماہی تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو پلیز، یہ ٹھیک نہیں، پلیز مجھے چھوڑو ماہی، پلیز چھوڑ دو۔ اس نے تیز سے دھڑک اٹھنے والے دل پہ قابو پا کر بمشکل اپنے غم و غصے پہ قابو پا کے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے نرمی سے التجا کی۔ بڑی ظالم ہو، دور جانے کی بات کر رہی ہو اس وقت کہ جب کہ دل صرف پاس آنے کا اہتمام چاہتا ہے۔ ماہی کے مدھم گمبھیر بوجھل لہجے میں خمار لڑکھڑا رہا تھا۔ ماہی، وہ مزید اپنے اشتعال پر قابو نہ رکھ سکی تو مخصوص انداز میں غصے کی شدت سے چیخ اٹھی، ساتھ ہی جھٹکے سے خود کو اس سے دور کرنے کی خواہش دل میں بیدار ہوئی، مگر وہ جیسے انچ بھر کا فاصلہ بھی دور کرنے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ اسے گھر جانا تھا اور یہ سب ماہی کے بنا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تنہا کیسے گھر جا سکتی تھی؟ اسے ہر حال میں ماہی کو ہوش میں لانا تھا، جو اچانک نہ جانے کیوں اپنا روپ بدل گیا تھا، جسے دیکھ کر عرصہ کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ لیو می فار گاڈ سیک ماہی، لیو می۔ اب وہ اپنے چہرے پر اس کا چہرہ لمحہ بلمحہ جھکتے دیکھ کر ایک بار پھر پھنسی سی آواز میں گڑ گڑائی تھی، لیو می نہیں، لو می بولو مائی ہارٹ۔ ماہی پلیز۔ کپکپاتی ہوئی سہمی سی آخری التجا کرتے ہوئے وہ اس کی پرتپش سانسوں سے سلگ اٹھنے والا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بھلکتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر اسے لگا کہ اس کی ٹانگیں جیسے بے جان ہو گئی ہوں۔ بے بسی اور شدید خوف سے بلکتی وہ اب بے دہانی میں اسی کے شانے سے لگی لرز رہی تھی۔ ہر خطرہ، ہر مشکل بہت پیچھے رہ گئی ہے جانم، گھر تو جانا ہی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ ایک ہاتھ اس کے شانے پر دھرے دوسرے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں سمیٹ کر بکھیرتے ہوئے مدہوش معنی خیزی سے گنگنایا۔ عرصہ نے رکی سانسوں سمیت دھیرے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہوئے خوفزدہ یقین طلب نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا۔ لمحہ بلمحہ بڑھتی تاریکی میں شگاف ڈالتی چاند کی مدھم چاندنی میں وہ ماہی کے چہرے کو پھٹی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ کیا یہ وہی ماہی تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے لیے فقط گہرے اعتماد اور مکمل تحفظ بری پناہ گاہ ثابت ہو رہا تھا، جس کی ذات کا احساس اس کے لیے مضبوط ترین سہارا تھا؟ اور اب کس سوچ میں گم ہو جان، نہایت بے باک اور رگوں میں خنکی اتار دینے والا انداز تخاطب تھا۔ وہ سن سی ڈوبتی دھڑکنوں اور معاف ہوتے ذہن کے ساتھ ساکت کھڑی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ماہی چلو یہاں سے، ماہی چلو نا پلیز، تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے ماہی؟
وہ ایک آخری کوشش کے طور پر اپنی سرد اور بے دم ہوتی ہمتوں کو مجتمع کرتی یکلخت اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ کوئی بات تھی ایسی کہ جو اسے ماہی سے دور جانے سے روک کر برف کی طرح منجمد کر گئی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود وہاں سے بھاگ نہ پا رہی تھی۔ ماہی، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے لے چلو ماہی۔ ماہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوفزدہ سہمی ہوئی بچی کی طرح اس کا بازو لرزتے ہاتھوں سے جھنجھوڑ کے گڑ گڑائی۔ میں ہوں نا ارسا ڈارلنگ، میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کے بالوں کو ایک بار پھر نرمی سے سمیٹتے ہوئے ہولے سے گنگنایا۔ یہ مست مست موسم کا بدمست سماں، یہ رات اور تمہارا ساتھ دونوں ہی راہ بھٹکنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور میں مجبور ہونا چاہتا ہوں۔ بہت مستی بھرا سرگوشانہ لہجہ تھا، بے حد بہکتا دہکتا ہوا انداز تھا، جو روتی سسکتی نیم جان سی ارسا کے وجود کو نڈال سا کر کے اسے بے جان سی گڑیا کی طرح اس کے کشادہ سینے پر لڑکھڑا گیا۔ وہ جیسے بالکل بے دم اور مایوس ہو کر تڑپ تڑپ کے بلکتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جانے کیا ہوا کہ ماہی کے لبوں پہ کھیلتی مسکراہٹ دم توڑ گئی تھی اور ماتھے پر بل پڑتے چلے گئے تھے۔ جبڑے مضبوطی سے بھینجے ہوئے اس نے آسمان پر سفر کرتے سیاہ بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی اوٹ سے کہیں کہیں سے جھانکتے ستاروں اور کبھی کبھی اوجھل اور عیاں ہوتے چاند پر ایک تھکی تھکی سی نگاہ ڈالی، پھر جلتی آنکھوں کو موند کر مدھم انداز میں بوجھل سی سانس کو سینے سے آزاد کیا، اور پھر آنکھیں کھولتے ہوئے ابرو اچکاتے ہوئے چہرہ بائیں جانب جھکا کر سمٹی سہمی سی ارسا کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ واقعی جو انسان سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ اس نے بھی جو چاہا تھا اس کے بالکل برعکس ہوا تھا۔ ماہی نے آہستگی کے ساتھ اسے بازو کے حلقے میں سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے گھنے نرم ریشمی بالوں کو نرمی سے سہلایا۔ کیا ملتا ہے بیوقوف لڑکی؟ کیا ملتا ہے دوسروں پر حد سے زیادہ اعتماد کر کے، خود سے زیادہ بھروسہ کر کے؟ کیا ملتا ہے تمہیں؟ ماہی کا لہجہ بہت مہربان اور آواز بے حد نرم اور دھیمی تھی۔ یہ دنیا ہے ارسا ڈیئر، اور یہاں لوگ دوسروں کی مجبوریوں، خاص طور پر ایک مرد عورت کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھانے سے کبھی نہیں چوکتا۔ یہی سمجھانے کے لیے میں نے آج تمہارے ساتھ یہ تکلیف دہ گیم کھیلا۔ کچھ سمجھی میرے دل و روح کی معصوم ملکہ؟ وہ بہت محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ ارسا کی طرف سے مکمل خاموشی ہو چکی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے لمحے نرمی اور محبت سے اس کا سر سہلاتا رہا۔ مضبوط انگلیاں نہ جانے کب تک اس کے بالوں میں ڈوب ڈوب کر ابھرتی رہیں۔ پھر اس نے اسے شانوں سے تھام کے باقی سفر طے کرنے کی غرض سے جیسے اس کے گرد سے اپنا حصار توڑنا چاہا تو بری طرح گھبرا کے رہ گیا۔ اگر وہ بروقت اسے دوبارہ بازو میں نہ تھام لیتا تو وہ پیچھے کو لڑک کر بہت بری طرح سڑک پر جا گرتی۔ ارسا، وہ پوری جان سے چیخ کے پکارا۔ اوہ نو ارسا، ارسا کیا ہوا ہے تمہیں؟ پلیز میری بات کا جواب دو۔ ارسا آنکھیں کھولو۔ ارسا دیکھو دیکھو، یہ سب مذاق تھا، آئی ایم سوری ارسا ارسا۔ وہ اسے جھنجھوڑتا پکارتا پہلی مرتبہ اس تمام عرصے میں ویسے ہی نڈال ہو کے رہ گیا جیسے تمام عرصہ ارسا دہشت میں مبتلا رہی تھی، اور بالکل اسی کی طرح وہ سوچنے سمجھنے اور کرنے کی تمام صلاحیتوں سے محروم، ایک انچ بھی حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اور پھر جب وہ اسے اپنے حصار میں سمیٹ کر سنبھالتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ پنجوں کے بل بیٹھا اسے شانے سے لگائے جھنجھوڑتے ہوئے دیوانوں کی طرح پکار رہا تھا، عقب سے ایک بائک جھٹکے سے پاس آ کر رکی تھی۔ ارے ماہی، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اشرف کی آواز ماہی کو جیسے زندہ کر گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آ کر پریشانی سے جھکا پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اشرف اشرف، یہ ماہی نے بولنا چاہا مگر لفظ اور آواز دونوں ہی ساتھ نہ دے سکے۔ ارے یہ تو ارسا ہے، تمہاری کزن۔ وہ حیرت کا ایک اور جھٹکا کھا کے پریشانی سے ٹارچ کی روشنی میں دونوں کے چہرے تکنے لگا۔ ماہی کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں جیسی وحشت اتر آئی تھی۔ اشرف اشرف، ارسا کو یار ارسا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے کچھ نہیں ہوگا نا؟ وہ بمشکل گھٹی گھٹی آواز میں بول پایا۔ اشرف اب خاموشی سے دوبارہ بائک کی جانب اٹھ کر چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کا میڈیکل باکس تھا، جسے سڑک پر رکھ کے کھولتے ہوئے وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ ایزی یار ایزی، ویسے ہوا کیا؟ تم دونوں یہاں کیسے؟ وہ ارسا کا چیک اپ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، مگر ماہی نے جیسے سنا ہی نہ تھا۔ وہ ارسا کو متاع حیات کی طرح آغوش میں سمیٹے اس پر جھکا اس کے چہرے کو تھپ تھپاتا مسلسل اسے پکارے جا رہا تھا۔ کل شام سے تیرے پاس آنے کا سوچ رہا تھا مگر پھر ارادہ تبدیل کر دیا۔ اب ادھر ذرا تیرے گھر سے کچھ آگے ایک پیشنٹ کو دیکھنے جانا تھا، سوچا تجھ سے بھی ملتا جاؤں گا، کیا معلوم تھا تو راہ کے روڑے کی طرح ادھر پڑا مل جائے گا۔ اب چیخ چیخ کر گلا خراب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ٹھیک ہے، بس بی پی کچھ لو ہو گیا ہے۔ یہ ڈر گئی تھی۔ ماہی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی میں ارسا کو مسکارے اور آئی لائن سے سجی بند پلکوں کی گھنی جھالروں کو الفت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اشرف کی آمد کافی حوصلہ بخش ثابت ہوئی تھی۔ تبھی ہارٹ بیٹ کافی اپ سیٹ ہے، ویسے زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب تو یہ بتا گھر کیسے جائے گا؟ اگر ابھی یہاں سنتری بادشاہ کی سواری بعد باہری آن ٹپکی تو میرے مریض اور تیری مریضہ کا پھر اللہ ہی مالک ہے۔ وہ یار یہاں سے آگے گیراج ہے، گاڑی ادھر ہی ہے، تو ارسا کے پاس ٹھہر، میں
یہ جو موٹر پر گراج ہے وہی نا، میرا جاننے والا ہے، دے دے گا مجھے گاڑی۔ اشرف اس کی بات کاٹتا لمحوں میں ہی بائک سٹارٹ کر کے نظروں سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ گیٹ بھابھی نے کھولا تھا۔ وہ گھر پہ تنہا تھی۔ پاپا جی اور شرجیل بھیا کی ابھی تک واپسی نہیں ہوئی تھی۔ پڑوس میں جلیل صاحب انتقال کر گئے تھے۔ دادا اور عرصہ کی امی کو وہاں جانا پڑ گیا تھا۔ عرصہ اور ماہی کی حالت نے بھابھی کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اشرف جا چکا تھا، عرصہ کو بیڈ پر ڈالے چند ہی پل گزرے تھے کہ اسے ہوش آ گیا تھا۔ بھابھی نے اشرف کی ہدایت کے مطابق اسے فوراً ایپل جوس پلایا اور پھر ذرا سنبھلتے ہی عرصہ کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ بھابھی اور نیچے کارپیٹ پر منہ ہاتھوں میں چھپائے چت لیٹے ماہی کے وجود کو اندر تک ہلا گئے تھے۔ وہ فوراً ہی جھٹکے سے بیٹھتے ہوئے تیزی سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عرصہ؟ بھابھی نے دوبارہ بے یقینی سے دونوں کو دیکھا۔ وہی جو آپ نے سنا ہے بھابھی۔ عرصہ کا لہجہ سرد اور ماہی کی جانب اٹھنے والی نظریں خونخوار سی ہو چلی تھیں۔ تم ماہی کو اریسٹ کروانا چاہتی ہو؟ بھابھی نے ایک مرتبہ پھر یقین طلب انداز میں دریافت کیا۔ ہاں، اور اگر آپ پولیس کو فون نہیں کریں گی تو میں خود جا کر ابھی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عرصہ، ہوش کرو۔ ماہی نے پہلی بار غصے میں کہتے ہوئے مداخلت کی اور اس کے راستے میں آ گیا۔ تم ہٹ جاؤ میرے راستے سے، وہ شدید غصے اور نفرت سے چلا اٹھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دماغ کو ہوا لگ گئی ہے اسی لیے۔ اور اپنی نیت کے فتور کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مسٹر مظہر علی نعمان؟ وہ اس کی بات کاٹ کر طنزیہ زہرخند انداز میں غرائی۔ عرصہ پلیز، وہ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں مخاطب ہوا۔ شٹ اپ، وہ درمیان میں ہی چیخ اٹھی۔ میں تمہاری ناپاک زبان سے اپنا نام نہیں سننا چاہتی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ میں کچھ کر گزروں گی، وہ ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی بولی۔ عرصہ پھر اسے زخمی شیرنی کی طرح کونے میں پڑی میز سے باہری گلدان پر چپٹے دیکھ کر ندا بھابھی نے درمیان ہی سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ چھوڑ دیں بھابھی، چھوڑ دیجیے مجھے آپ نہیں جانتی اس مکار عیار شخص کو۔ یہ جو اس کے چہرے پر شرافت آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا، یہ سب ڈھونگ ہے، فریب ہے۔ آپ کو نہیں معلوم بھابھی، آپ نہیں جانتی، اندر سے یہ شیطان ہے، شیطان۔ اس کی بات پر بھابھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے منہ پر ہاتھ رکھے ہراساں نظروں سے دونوں کو تکنے لگی۔ عرصہ یہ کیا بکواس ہے؟ ماہی کی برداشت جواب دے گئی تو وہ چیخ اٹھا اور اسے بازو سے جکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ چٹاخ اگلا لمحہ کمرے کے بوجھل سنسناتے ماحول کو سرد و ساکت کر گیا۔ وہ زخمی ناگن کی طرح بپھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا، میں تمہارے منہ سے اپنا نام نہیں سننا چاہتی، فریبی انسان۔ یہ سب کیا ہے ماہی؟ عرصہ کیا کہہ رہی ہے؟ پہلی بار اس تمام عرصے میں ندا نے بھی غصے اور جھنجھلاہٹ سے ماہی کو بازو سے جھنجھوڑ کے سختی سے دریافت کیا، مگر وہ ابھی تک بے یقینی اور سکتے کسی حالت میں عرصہ کے زوردار تھپڑ سے دہک اٹھنے والے اپنے سلگتے گال پہ ہاتھ رکھے ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کو کیا بتائے گا؟ جب تفتیشی سیل میں ایک رات گزارنا پڑے گی نا اسے تو خود بخود۔ عرصہ وہ سب مذاق تھا، وہ گمسم سی کیفیت میں کھڑا بے بسی سے دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ مذاق؟ میں تمہارے سامنے روتی رہی، گڑگڑاتی رہی، تمہاری منتیں کرتی رہی اور تم میری بے بسی سے کھیلتے رہے۔ عرصہ بھینچی ہوئی مٹھیوں اور شعلے اگلتی نگاہوں کے ساتھ اس کے عین سامنے آن رکی۔ سیاہ ہسی دلکش آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جیسے تمام بند بس توڑنے ہی والا تھا۔ لیکن اب مظہر علی نعمان، میں تمہارے ساتھ جو کروں گی وہ قطعی مذاق نہیں ہوگا، وہ سرد کٹیلے لہجے میں کہتی دوبارہ دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ ندا نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا۔ عرصہ رک جاؤ، دیکھو مجھے ٹھیک سے بتاؤ، آخر ایسا کیا کر ڈالا ہے ماہی نے؟ انہیں تو یہ سب جیسے خواب لگ رہا تھا۔ وہ بیچاری تو سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ تمام صورتحال کو سمجھے کیسے اور اس پر قابو پھر کیسے پائیں، وہی جو ایک مرد کسی بے بس و مجبور لڑکی کو تنہا اور کمزور پا کر کرتا ہے۔ عرصہ جسٹ شٹ اپ، میں بہت برداشت کر رہا ہوں۔ اگر تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں نے تمہاری عزت، وہ غصے اور بے بسی سے جھنجھلایا ہوا تیز تیز بولتا یکلخت لب دانتوں تلے دبا گیا۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں ہو تم؟ وہ ایک دم اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑتی ہوئی پھر سے چلا اٹھی۔ عرصہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہوش کرو، خود کو سنبھالو۔ ماہی نے اس کی سفید پڑتی رنگت اور سرد ہوتے ہاتھوں کی بے تحاشا لرزتی ہوئی گرفت سے بوکھلا کے اسے سہارا دینا چاہا۔ تم چھوڑو اسے ماہی اور یہاں سے جاؤ، میں خود اسے سنبھال لوں گی، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ ندا بھابھی نے نیم جان سی ہوئی عرصہ کو ساتھ لگا کے ماہی کو بدگمان خفگی بھری نظروں سے تکتے ہوئے کرختگی سے کہا۔ وہ پریشانی سے عرصہ کے روئے روئے سے چہرے کو تکتا، پھر دونوں ہاتھوں میں اپنے بال جکڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ عرصہ جانی، بس کرو، دیکھو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہارے رونے سے، بس اب چپ ہو جاؤ۔ انہیں عرصہ پر تو یقین تھا مگر ماہی کی نگاہوں کی بے بسی اور الجھن کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی، اس نے میرے ساتھ وہ بے ربط
بے ربط سے انداز میں بولتی ہوئی پھر سسکنے لگی۔ عرصہ تم پہلے یہ ٹیبلٹ لے لو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ بھاگ جائے گا بھابھی، میں اسے چھوڑ۔ عرصہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں بچوں جیسی ضد کے ساتھ کہنا چاہا مگر آواز گھٹ سی گئی۔ میں اسے بھاگنے نہیں دوں گی عرصہ، اسے سزا ضرور ملے گی، تم یہ کھا لو، تم دیکھنا صبح ماہی تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ملے گا۔ وہ اسے اشرف کی ہدایت کے مطابق نیند کی گولی کھلا کر ساتھ لگا کر نرمی سے پشت دھپکتی بالوں کو سہلاتی بچوں کی طرح پچکارتی رہی۔ بھابھی پھر وہ عرصہ کے سونے کے بعد جیسے ہی ماہی کے روم میں داخل ہوئی وہ تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ وہ ابھی تک ننگے پاؤں اور شرٹ سے بے نیاز وجود کے ساتھ بلو پینٹ اور بلیک بنیان میں حال سے بحال الجھا بکھرا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ماہی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا عرصہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تم نے واقعی اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے جو وہ ایسا کہہ رہی ہے؟ وہ ڈرتے دل اور سخت لہجے کے ساتھ دریافت کر رہی تھی۔ بھابھی وہ اضطراری کیفیت میں اپنی ہتھیلیاں آپس میں رگڑتا لبوں پر زبان پھرتا رخ موڑ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے بھابھی مگر وٹ ندا کے قدموں تلے جیسے زمین کھسک گئی۔ وہ چیئر پہ گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے رہ گئی تھی۔ مگر بھابھی میرا وہ مقصد نہیں جو عرصہ سمجھ۔ اور کیا مقصد تھا تمہارا؟ وہ غم و غصے سے چیخ اٹھی۔ میں شرمندہ ہوں بھابھی، لیکن اب شرمندہ ہونے سے کیا حاصل ماہی؟ تم نے اسے تو برباد کر ڈالا نا۔ خدا نہ کرے۔ لمبا چوڑا مضبوط ماہی جیسے کسی بچے کی طرح کام کر اس کی سمت پلٹا اور پنجوں کے بل ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پہ رکھ دیے۔ عرصہ کی بربادی میری بربادی ہے بھابھی، اور کوئی خود کو کیسے برباد کر سکتا ہے؟ آپ جو سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہوا، کر ہی نہیں سکتا میں ویسا کچھ۔ وہ بولا تو ندا مزید الجھ کے رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو ماہی؟ میری سمجھ سے تو باہر ہیں تم دونوں کی باتیں۔ تم کبھی کہتے ہو عرصہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کبھی عرصہ کا کہا جھٹلا رہے ہو، اور عرصہ تمہیں ریپ کے اسٹاپ اٹ پلیز بھابھی۔ وہ ان کی بات پوری ہونے سے قبل ہی اپنی ہتھیلی ان کے منہ پر جماتے ہوئے سخت اذیت سے لمحہ بھر کو پلکیں سختی سے موند گیا، پھر گہری ادھوری سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ کیا آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ مجھے تو اپنا بھائی کہتی ہیں نا۔ آپ پھر بھی اس الزام کو سچ مان رہی ہیں۔ الزام؟ مگر عرصہ تمہیں کیوں الزام دے گی ماہی؟ آپ پلیز پہلے میری بات پوری دھیان سے سن لیجیے، اس کے بعد میری خطا اور سزا کا فیصلہ کیجیے گا۔ وہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے چند لمحے لفظ سمیٹتا رہا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے جھکے سر جھکی نگاہوں سمیت یوں ہی ان کے ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے انہیں سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ تھینک گاڈ۔ بھابھی تمام تفصیل سننے کے بعد طمانینت بھرا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیے بغیر نہ رہ سکی۔ لیکن جو کچھ تم نے عرصہ کے ساتھ کیا، معافی کے لائق تو وہ بھی نہیں۔ آئی نو بھابھی۔ بھابھی کے نئے سرے سے گور کے خفگی سے کہنے پر وہ طویل گہری سانس لیتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گیا۔ اوکے، اب زیادہ اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گی۔ ندا نے پہلی سی شفیق محبت سے اس کے گھنے سیاہ بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ کیا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے؟ بہت روحان سے انداز میں بولا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ غصہ آنا تو فطری سی بات ہے، میں اس کے بنا جی نہیں پاؤں گا بھابھی، وہ بے ساختہ کہہ گیا، پھر فوراً ہی لب بھیج گیا۔ تو وہ سب کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے نا۔ بھابھی نے اس کے جیمبے انداز میں مسکرا کے اس کے بالوں کو بکھیر ڈالا۔ اس دیوانے اور قدرے جیمبے ہوئے سے روپ میں وہ ہمیشہ سے مختلف اور پیارا لگ رہا تھا۔ بھابھی ایک نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے، وہ اکثر غیر اور بالکل اجنبی مردوں پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی آئی ہے۔ وہ بہت معصوم اور حد درجہ بیوقوف لڑکی ہے، دنیا کی چالاکیوں اور فریب دہی سے ابھی اسے واسطہ نہیں پڑا ہے، تبھی اس قدر لاپرواہی سے کام لیتی ہے۔ گھر میں اس کی اس بیوقوفی یا لاپرواہی پر سبھی اسے اپنے اپنے طریقے سے ڈانٹتے اور سمجھاتے آئے ہیں، مگر وہ شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتی کہ کسی غیر پر، خاص طور پر کسی غیر مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور پک اینڈ ڈراپ جیسے احتیاط طلب معاملے میں تو قطعی نہیں۔ 2 روز پہلے اس نے بھیا سے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے بہت دیر تک کالج میں ان کا ویٹ کیا، مگر مجھے معلوم ہے اس نے جھوٹ کہا تھا، کیونکہ میں نے اس کی اس عادت سے تنگ آ کے اس روز اپنے ایک دوست کو کالج کے گیٹ سے باہر گاڑی لے کر جانے کو کہا تھا کہ وہ عرصہ کو لفٹ کی آفر کرے جسے وہ یقیناً قبول کر لے گی۔ میں نے امتیاز سے کہا تھا کہ عرصہ کے لفٹ لینے کے بعد وہ اسے اپنی باتوں، اپنی بیہیویئر سے کچھ کنفیوز کرے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ لفٹ لے کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور وہ آئندہ کسی شخص سے لفٹ نہ مانگے اور نہ کسی کی لفٹ کی آفر قبول کرے۔ امتیاز میرا بہت ہی شریف اور قابل بھروسہ دوست ہے، بے حد ہمدرد اور نیک انسان ہے۔ میں اور اشرف آنکھیں بند کر کے اس کی نیک فطرت اور شرافت کی قسم کھا سکتے ہیں۔ پہلے تو وہ میری بات ماننے کو تیار نہ ہوا، کہنے لگا میں اشرف کی ہیلپ لوں گا، مگر اشرف حیدرآباد گیا ہوا تھا، اور دوسری بات یہ کہ عرصہ اسے اس کی شادی میں دیکھ چکی تھی، آسانی سے پہچان لیتی۔ پھر امتیاز مان ہی گیا۔ میں نے موبائل پر اسے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ لیٹ پہنچوں گا، پھر فقط 5 منٹ کے انتظار سے ہی کوفت و بیزاری میں مبتلا ہو کر عرصہ گیٹ تک چلی آئی۔ ہو سکتا ہے وہ ٹیکسی دیکھنے آئی ہو، مگر امتیاز کی لفٹ کی آفر پر اس نے لمحے کے لیے بھی سوچنے کی زحمت گوارا کیے بغیر آفر قبول کر لی۔
سب کچھ میری پلاننگ کے مطابق ہوا، مگر وہ بدھو امتیاز، اس نے مجھے بتایا کہ وہ عرصہ کی معصوم اور بھولی بھالی صورت دیکھ کر ہمت ہی نہ کر پایا ویسا کچھ کرنے یا کہنے کی، جیسا میں نے اسے طوطے کی طرح رٹا کر بھیجا تھا۔ وہ لہجہ بھر سانس لینے کو رکا، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ بول پڑا۔ دیکھا بھابھی آپ نے، امتیاز جیسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو ایکٹنگ کے طور پر بھی کسی لڑکی سے معمولی سی بھی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے، اس سے زیادہ کی تو آپ بات ہی چھوڑیں، مگر وہ مراد خبیث میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، پہلے نہیں جانتا تھا، مگر میں نے عرصہ کے کالج کے گارڈ سے سرسری طور پر معلوم کیا تو مجھے اس نے بتایا کہ عرصہ پہلے بھی تنزیلہ کے ساتھ مراد کی گاڑی میں اس کے ہمراہ تنزیلہ کے گھر کئی مرتبہ جا چکی ہے، پیریڈ آف کر کے، پھر مراد ہی اسے دوبارہ کالج ڈراپ بھی کرتا رہا ہے۔ میں خدا نخواستہ عرصہ کے کردار پر شک نہیں کر رہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو اپنی نظر سے دیکھتی ہے، اپنے مزاج کے مطابق انہیں بھی سادہ، بے لوث اور مخلص سمجھتی ہے، اور میں اسے عرصہ کی حد سے زیادہ بیوقوفی یا بے انتہا معصومیت سمجھتا ہوں۔ وہ بہت بھولی ہے بھابھی، بے حد معصوم، مگر وہ مراد، اسے جاننے کے لیے میں نے رپورٹس حاصل کیں اس سے متعلق، اور ہر رپورٹ نے اسے ایک مکار، فلرٹی اور عیاش مرد ثابت کیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتی بھابھی کہ ایک مرد ایک کمزور اور بے بس لڑکی کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، اور مرد بھی مراد جیسا گھٹیا اور شیطان صفت۔ میرے عرصہ کے ہمراہ ہونے کے باوجود عرصہ کے ساتھ محض آدھے گھنٹے میں کیا کچھ نہیں ہو گیا، جو اتفاقاً ہوا وہ بھی، اور جو میں نے دانستہ کیا وہ بھی۔ اگر یہ سب مراد کی ہمراہی میں ہوتا، یعنی گاڑی کا خراب ہونا، کتوں کی آمد، عرصہ کا خوفزدہ ہو کے سہارے اور تحفظ کے لیے میری طرف بڑھنا اور کتوں کا متوجہ ہو کر بپھرنا، یہ سب مراد کی ہمراہی میں ہوتا، تو کیا وہ میری طرح عرصہ کو پریشان اور خوفزدہ دیکھ کر کتوں کو ڈانٹ دے کر عرصہ کو وہاں سے نکال لانے کو ترجیح دیتا؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ وہ صرف عرصہ کے خوف اور بے بسی کو کیش کرنے کی کوشش کرتا، اور اس میں اس کی کامیابی یقینی تھی۔ عرصہ جیسی نازک، بے بس اور کمزور لڑکی کہاں تک اس کا مقابلہ کرتی؟ وہ بول رہا تھا، اور ندا کو یہ سب صرف تصور کر کے ہی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے عرصہ کو باتوں باتوں میں ایک دو مرتبہ سمجھایا بھی کہ مراد کچھ ٹھیک آدمی نہیں ہے، جس پر وہ فرمانبرداری سے سر جھکا کے مان بھی گئی کہ آئندہ احتیاط کرے گی، مگر وہ خود کو سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند سمجھتی ہے۔ تبھی میرا اعتراض، اسے ایک مرد کی دوسرے مرد سے جیلسی محسوس ہوتا ہے۔ اگر میری نیت میں فطور ہوتا تو مجھے عرصہ کے ساتھ زیادتی کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ کیا وہ چند کتے جنہیں ڈانٹ دینے میں مجھے 5 منٹ سے بھی کم وقت لگا، یہ میری محبت، میری بے تحاشا محبت ہی تھی کہ میں نے عرصہ کے خوف کو، اس کی بے بسی کو اپنے دل میں محسوس کیا؟ اپنی ایکٹنگ سے اسے کچھ پریشان و حواس باختہ کرنے کا خیال بالکل اچانک میرے ذہن میں آیا بھابھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسے مراد کے ساتھ دیکھ کر مجھے غصہ ضرور آیا تھا، مگر اس وقت میرے ذہن میں ایسا کچھ بھی کرنے کا خیال تک نہیں تھا، اور اس بات کا خدا گواہ ہے، یا پھر میرا دل۔ وہ بولتے بولتے یک لخت اٹھ کھڑا ہوا، اب اس کی پیش قدمی وارڈروب کی سمت تھی، پھر وہ شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ مجھے احساس ہے بھابھی کہ ایک نامحرم مرد کا کسی لڑکی کے ہاتھ کو بھی چھو جانا کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اسلام میں، اور ایک مسلمان مشرقی باحیا لڑکی کے لیے یہ سوچ بھی باعث شرم ہے کہ کوئی مرد، نامحرم مرد، اس کے بہت پاس آ جائے، اسے چھوئے۔ اس کا لہجہ دھیرے دھیرے مدھم ہو گیا تھا، مگر بھابھی، ماہی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ان کی طرف پلٹا۔ میری نیت صاف تھی اور میرے جذبات پاک اور شفاف تھے۔ میری محبت، عرصہ کی چاہت میرے لیے مقدس آیات کی طرح پاکیزہ اور بے غرض ہے، اور میں نے عرصہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوا تو بری نیت اور بد ارادے سے نہیں، بلکہ اس سوچ کے ساتھ کہ وہ صرف میری ہے اور اپنی چیز کی حفاظت بھلا کون نہیں کرتا۔ میرا یہ اقدام بھی عرصہ کی حفاظت کے لیے ہی تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مستقبل میں اسے اپنی اس عادت کی وجہ سے کسی بڑے نقصان کا خدا نخواستہ سامنا کرنا پڑے۔ اسے چھونے کا حق میری محبت ہی نے مجھے دیا، وہ محبت جو چند گھنٹوں، چند دنوں یا چند ماہ سے نہیں، بلکہ بچپن سے ہی آج تک میرے دل کو جکڑے ہوئے ہے۔ وہ آستینوں کے بٹن بند کرتا نہایت سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں، کبھی کسی کو، یا مجھے کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ تم عرصہ کو اس قدر چاہتے ہو، اور ایسا شاید اس لیے ہوا کہ کسی کے گمان تک میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ تم اس گھر سے اپنا تعلق مزید مضبوط کرنا چاہو گے، کیونکہ نعمان انکل نے بھی تو خاندان والوں سے قطع تعلق ہی کیا ہوا ہے۔ اس لیے سب سمجھتے ہیں کہ جب باپ کو خونی رشتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تو بیٹا بھی، ڈیڈی کے لیے خونی رشتے کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں، مگر میں تو ماما کی ڈیتھ کے بعد 15 برس کی عمر سے ہی یہاں مومانی کے آغوش سے ممتا کی مہک سمیٹ رہا ہوں۔ میرے لیے یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آپ لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں۔ وہ سچ مچ دل گرفتگی سے کہہ اٹھا، یہ بات نہیں پگلے، ہم سب بھی بہت چاہتے ہیں تمہیں۔ شرجیل تو باقاعدہ سجدے میں دعا کرتے ہیں کہ عرصہ کو تم جیسا ہی جیون ساتھی ملے، اور باقی سبھی یقیناً یہی دعا کرتے ہوں گے۔ ماہی، تم بہت اچھے لڑکے ہو، مجھے تم پر فخر ہے، اور آج کے واقعے کے بعد
تو میرے دل میں تمہاری قدر اور محبت اور بھی بڑھ گئی ہے، ندا بھابھی خالص بڑی بہنوں والے انداز میں کہتی ہوئی اس کے شانے کو سہلا کے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائی۔ تھینک یو بھابھی، یو آر گریٹ۔ آپ نے ہمیشہ مجھے بہن جیسا پیار دیا ہے۔ وہ بھی حقیقی مسرت سے مسکرا کے ان کا ہاتھ حقیقت سے تھام کر بولا، اوکے اب تم فریش ہو کے آ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ نو بھابھی پلیز، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، بس میں اب چلوں گا۔ کہاں؟ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ لیکن کیوں ماہی؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ بھابھی ارسا مجھ سے سخت بدگمان ہو رہی ہے، میں جب تک یہاں رہا اس کا غصہ بڑھتا ہی رہے گا۔ میں نہیں چاہتا وہ صبح کوئی طوفان کھڑا کر دے۔ میں ماموں ممانی بھیا اور دادوں کی نظروں سے خود کو گرتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ماہی میں سب سنبھال لوں گی نا، تم فکر نہ کرو، بھابھی نے دلاسا دیا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے بھابھی، مگر پلیز مجھے مت روکیے، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں، اس بے سکون کا ایک سانس بھی اب یہاں لے سکوں گا۔ وہ بہت دل گرفتی اور شائستگی سے کہتا اپنا بیگ نکال کر اس میں اپنا سامان ٹھوسنے لگا۔ وہ اس کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کے آثار بآسانی اس کے چہرے پر دیکھ سکتی تھی، پھر بھی وہ اسے سمجھا بجھا کر روکنے کی بار بار کوشش کرتی رہی، مگر اسے رکنا نہ تھا، سو نہیں رکا۔ اگلی صبح اس کے کمرے میں بھابھی سے ناشتہ کرواتے ہوئے بہت دیر تک اسے سمجھاتی رہیں، اس نے تمہیں محض نصیحت کرنے کے لیے وہ سب ڈرامہ کیا۔ اپنے طویل لیکچر کا اختتام انہوں نے اس فقرے پر کیا جسے سن کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ بہت خوب، تو یہ بہانہ ڈھونڈا ہے اس نے اپنے عیب پر، اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ فضول بات مت کرو ارسا، 15 برس کی عمر سے اس گھر میں رہ رہا ہے، یاد کرو ان 11 برسوں میں کتنے ایسے مواقع ایسے میسر آئے ہوں گے جب تم دونوں بالکل تنہا ہوگے، تم دونوں کے بیچ سوائے تنہائی کے تیسرا کوئی نہ ہوگا، تب وہ چاہتا تو تمہارے ساتھ کیا نہیں کر سکتا تھا۔ ندا نے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ ہونٹ بھینچتی خاموشی سے پلکیں موند گئی۔ فقط اتنا کہا، اگر وہ اتنا ہی سچا اور شریف ہوتا نا تو یوں کبھی میدان چھوڑ کر اتنی جلدی یہاں سے نہ بھاگ نکلتا۔ بھابھی ایک گہری سانس لے کے اسے مایوسی سے دیکھ کر رہ گئیں۔ کاش ماہی نے انہیں قسم دے کر نہ روکا ہوتا تو وہ ارسا کو بتاتی کہ ماہی کو کس بات نے اتنی جلدی میدان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ماہی کے جانے کے بعد گھر کی فضا بہت خاموش سی ہو گئی تھی، اور ایسا تو ہر بار ہی ہوتا تھا جب وہ اسلام آباد چلا جاتا تھا، مگر اس مرتبہ ماحول میں جو تھکن اور سوگواری سی در آئی تھی وہ پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی، یا پھر شاید اسے ایسا لگ رہا تھا بھابھی کے علاوہ باقی سب اس کے اس طرح جانے پر کچھ حیران تو تھے، مگر معلوم تھا کہ ہفتے 2 ہفتے سے زیادہ دن ٹھہر ہی نہ سکے گا، لوٹ آئے گا۔ مگر مہینے سے بھی جب 2 ہفتے اوپر ہو گئے اسے گئے ہوئے تو دادوں نے کچھ تشویش ظاہر کی، ارے ذرا کوئی فون ہی کھڑکا لے، بچہ جا کے کہیں بیمار ہی نہ پڑ گیا ہو خدا نخواستہ۔ وہاں سے آتا ہے تو کہتا ہے نانی ماں، جب بھی گھر جاتا ہوں لگتا ہے آسیبوں میں گر گیا ہوں۔ اماں اپنے گھر گیا ہے، 2 سال بعد گیا ہے تو کچھ دن تو گزار کے ہی آئے گا۔ حسان پاپا جی مطمئن تھے، مگر دادوں کے دل کو چین نہ تھا۔ شرجیل بچے تو ہی ذرا معلوم کر فون کر کے، ہر دفعہ جاتے ہی فون کرتا ہے۔ دادو جانی میری تو آپ کو پتہ ہے نعمان انکل سے ناراضگی چل رہی ہے، میں نے ماہی کے مجبور کرنے پر فون پر انکل کو بڑی مشکل سے منایا تھا کہ ماہی ادھر ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے۔ وہ مان تو گئے، مگر تب سے آج تک یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے میرا بیٹا ہتھیا لیا ہے مجھ سے۔ ہائے ہائے، یہ نعمان تو عقل اور ہوش سے پیدل ہوا پڑا ہے۔ لو اور سنو، بیٹا ہتھیا لیا ہے، بیٹا نہ ہوا چنچنا ہو گیا، اپنی خوشی سے یہاں رہتا ہے، نہیں برداشت ہوتی اس سے سوتیلی ماں، تو کیا ہم یہاں سے دھکے دے کر نکالیں؟ اور ایک اسے جانے کیا سوجی بے وقت جانے کی، صبح چلا جاتا یا جانے سے پہلے مل کر تو جاتا۔ ارے ارسا، تو نے تو کچھ الٹا سیدھا نہیں بول دیا، ہر وقت بچے کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ ان کا رخ اچانک اپنی طرف ہوتے پا کر وہ قدرے سٹپٹا گئی، بے اختیار بھابھی کی سمت نگاہ کی تو وہ بھی کچھ پریشان سی ہو گئی، مبادا وہ کچھ منہ سے الٹا سیدھا ہی نہ بول پڑے غصے میں آ کر۔ امریکہ جانے کا ارادہ ہے اس کا، اسی کی تیاری میں لگ گیا ہوگا، چند دن پہلے بتا رہا تھا کہ کچھ عرصے کا مہمان ہوں یہاں، اور تم مجھے اب بتا رہے ہو، حد ہو گئی۔ وہ دہل کر پاپا جی کو خفگی سے دیکھنے لگی، جو بات منہ سے پھسلنے پر اب بیچارگی سے شرجیل کو دیکھ رہے تھے۔ اسی نے منع کیا تھا دادو جانی کہ آپ کو معلوم ہوا تو آپ اسے روک لیں گی، شرجیل نے کہا۔ روک تو میں اب بھی لوں گی، ان کا انداز اٹل تھا۔ ارسا نے نہ جانے کس احساس سے مغلوب ہو کر کچھ بے چین سے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ابھی نمبر ملا کے دو مجھے، ہاں میں خود اسی وقت اس سے بات کروں گی۔ اپنے پیچھے اس نے دادو جانی کی فیصلہ کن آواز سنی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آگے بیڈ پر اونتی گر گئی، رخسار تکیے پر دھر کے پلکیں موند لی۔ اندر من میں نہ جانے کیا ہو رہا تھا، مگر کچھ ہو ضرور رہا تھا، ایسا کہ جیسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ دل کی حالت اور دھڑکنوں کی کیفیت پر بغور دھیان دینے لگی۔ دھیرے دھیرے ایک راز سا اس پر کھلنے لگا، دل میں ہلکا ہلکا اضطراب، ذرا ذرا سی چبھن،
کچھ بے چینی سی، ہلکی ہلکی بے قراری سی انگڑائیاں لیتی محسوس ہو رہی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ رات کو جب گھر پہنچا تو کافی وقت ہو چلا تھا۔ چوکیدار کی نیند سے بوجھل سرخ سرخ آنکھیں اسے اچانک آدھی رات کو اپنے سامنے پا کر حیرت اور قدرے مسرت سے پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ گیسٹ روم کا دروازہ کھلا پا کر وہیں چلا آیا، پھر کچھ سوچتے اور خود سے الجھتے اس کی آنکھ لگی تو صبح اپنے بالوں میں کسی کے شفیق ہاتھ کے سرسراتے لمس سے ہی اس کی نیند ٹوٹی۔ پھر وہ پلکیں واں کرتے ہوئے سیدھا ہو کے لیٹا تھا کہ کسی نے جھک کر اس کی پیشانی سے گھنے بالوں کو سمیٹ کر پیشانی کو چوم لیا۔ اس نے آنکھیں پوری کھول دیں۔ ڈیڈی آپ؟ وہ پہلو میں بیٹھے محبت سے مسکراتے نعمان کو دیکھ کر بہت حیران سا ہو کر اٹھنے لگا تو انہوں نے روک دیا۔ لیٹے رہو ینگ مین، حیران ہونے کا کام لیٹے رہ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ڈیڈی، آپ کیسے ہیں؟ وہ کونیاں سیدھی کرتا دوبارہ لیٹ کر پرتکلف انداز میں لمحہ بھر کو مسکرایا۔ نعمان نے دھیمی مسکراہٹ سے اس کا گال تھپک دیا۔ ماہی کی مسکراہٹ مٹ سی گئی۔ ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ شفیق گہری مسکراہٹ ابھی تک ان کے چہرے پر موجود تھی۔ وہ کب عادی رہا تھا ان کے اس روپ کا؟ ماما کے بعد وہ تو ترس گیا تھا ان کی شفقتوں اور محبت بھرے لمس کو۔ فائن، ان کے سوال پر اس نے دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی۔ نعمان کو لگا وہ ان سے خواہ مخواہ نگاہ چرانے کی کوششوں میں تھا۔ ان کی تھکن بڑھنے لگی۔ کتنا دور کر دیا تھا ان کی سرد مہری اور سپاٹ رویوں نے اسے ان سے، حالانکہ 11 برس پہلے وہ نہایت ہنسمکھ، نٹکھٹ، لاؤبالی سا، ہر دم ہنسنے کھلکھلانے والا لڑکا تھا، لیکن اب وہ جیسے کوئی اور ہی معذر تھا۔ بیٹا معذر، تمہارے ڈیڈی آج تم سے ایکسکیوز کرنے آئے ہیں۔ ڈیڈی؟ وہ ایک دم بہت حیران سا ہو کر اٹھنا چاہتا تھا مگر انہوں نے دوبارہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے اٹھنے سے روکا۔ ایزی مائی سن، میں تمہاری آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا، بس چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم لمبا ریسٹ لینے کے لیے بالکل آزاد ہو۔ وہ اس کے بے حد تھکے بجھے سے چہرے کو محبت سے تکتے ہوئے اس کے سینے کو ہولے ہولے سے ہلانے لگے۔ ایک طمانینت نے جو اس سے بچھڑ گئی تھی آج ایک بار پھر کتنے عرصے بعد اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ ڈیڈی دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے، جو بھی ہوا یا جو بھی میں نے کیا تمہارے ساتھ، اس کے لیے میں سوائے معذرت کرنے کے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا بیٹا۔ امید ہے تم اپنے ڈیڈی کو معاف کر دو گے۔ ڈیڈی پلیز، میں سہ نہیں پا رہا یہ سب، وہ ننھے سے بچے کی طرح مچلا۔ میں بھی اب اپنے بیٹے کی جدائی مزید نہیں سہ سکتا معذر بیٹے، میں بہت تڑپنے لگا ہوں تمہارے لیے۔ اب اپنے ڈیڈی کے پاس لوٹ آؤ بیٹا، کبھی نہ جانے کے لیے۔ کیسی التجا تھی، کتنی حسرت تھی ان کے لہجے میں، ان کی آنکھوں میں۔ ماہی جیسے سرشار سا ہونے لگا ان محبتوں کے لوٹ آنے پر جو اسے دور ہو گئی تھی۔ میں لوٹ آیا ہوں ڈیڈی، کبھی نہ جانے کے لیے ہی۔ وہ پرجوش سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ آج سے کئی سال پہلے کی طرح ہی وہ ان کے سینے سے لپٹنے کو مچل سا گیا تھا۔ ہاں، ڈیڈی نے اس کا ارادہ بھانپ کر اپنی بے پایاں خوشی چھپا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے موجودہ فاصلے کو برقرار رکھا۔ ایک پرامس اور، وہ یہ کہ میں نے فضیلہ سے تمہاری شادی کا فیصلہ بدل دیا ہے۔ اب تمہیں بھی پرامس کرنا ہوگا کہ تم اب باہر جانے کا ارادہ کینسل کر دو گے۔ چلو ہمیشہ کے لیے نہ صحیح، چند سالوں کے لیے صحیح، مگر باہر جانے کی بات نہیں کرو گے۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ الجھن پھیلتی دیکھ کر خود ہی رعایت کرتے ہوئے مسکرائے تو اس کا چہرہ دوبارہ جگمگا اٹھا۔ سر فوراً اس بات میں ہلا کے مسکرا دیا۔ اور یہ چند سال یہاں میرے پاس رہ کے تمہیں کنوارا رہ کے گزارنے کے بجائے ہماری بہو کے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ اس کے لیے تمہیں اب فوراً شادی کرنا ہوگی، جس کے لیے اب میں نے فضیلہ کے بجائے ایک اور پیاری سی لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ بغور اس کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ماہی کو تو ان کے اس کے لیے جس کے لیے وہی سن کر اپنی ساری خوشی چکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری ماما کی خواہش تھی کہ اس گھر کی بہو عرصہ بنے۔ وہ کچھ دیر بعد بولے تو ماہی کو سماعتوں کے قریب جیسے بہت زور کا دھماکہ ہوتا محسوس ہوا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تم سے تمہاری ماما کی یہ خواہش چھپائے رکھی، مگر بیٹا اب میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماما کی خواہش کا احترام کرو۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ اس کی کہیں بات چیت۔ نو ڈیڈی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ جس انداز میں بے ساختہ ان کا ہاتھ تھام کر بے قراری سے بولا، اسے دیکھ کر نعمان کے چہرے پر گہری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جھیم کے سر جھکاتا گردن کھجانے لگا۔ تو یہ وجہ تھی وہاں جا کے ڈیرا ڈال لینے کی؟ شفیق لہجے میں بہت مسکراتی ہوئی چھیڑ چھاڑ تھی۔ وہ جھیم چھپا کر کچھ کہتا کہ تبھی کاشفہ بیگم چلی آئیں۔ اوکے بیٹا، تم ریسٹ کرو اینڈ تھینک یو بیٹا۔ نعمان نے نہایت گرم جوشی سے اسے سینے سے لپٹایا تو ماہی نے بھی پہلی سی محبت سے ان کے گرد بازو کستے ہوئے ان کے شانے پر بوسہ دیا۔ پھر وہ اس کے چہرے اور ماتھے کو چومتے سر تپک کر وہاں سے چلے گئے۔ کیسی ہے ہماری جان؟ کاشفہ پاس آ کر بیٹھتے ہوئے ہمیشہ والی محبت سے مسکرائی اور نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ایک دم فرسٹ کلاس۔ ماہی نے بھی آج پہلی بار ان کی محبت کا جواب ان کے ہاتھوں کو چوم کر بھرپور مسکراہٹ سے دیا۔ کاشفہ نے اسے ہمیشہ سگی ماں جیسی محبت دینے کی کوشش کی تھی۔ کراچی سے آ کر جتنے روز یہاں قیام کرتا وہ اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی۔
کرتی، خانسامہ سے پوچھ پوچھ کر اس کی فیوریٹ ڈشز خود اپنے ہاتھوں سے بناتی۔ واپسی پر کاشفا کی طرف سے کی ہوئی شاپنگ کی چیزوں سے اس کا بیگ بھرا ہوا ہوتا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، مگر نامعلوم کیوں وہ ان سے سامنا ہونے پر اپنے تاثرات کو سپاٹ ہونے سے نہ روک پاتا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ انہیں اتنی جلدی ماما کی جگہ پر دیکھ کر ان کی حیثیت اور مقام کو فوراً قبول نہ کر پا رہا تھا۔ تبھی ادھر ماما کی ڈیتھ کے 1 سال بعد وہ اس گھر میں آئیں، ادھر اس نے کراچی کی راہ لی۔ پورے 6 ماہ ڈیڈی نے اس کی خبر نہ لی۔ جب انہوں نے 6 ماہ بعد فون پر اسے گھر آ جانے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ نادانستہ طور پر ان کا انتظار ہی کرتا رہا، مگر کراچی آنا تو دور کی بات انہوں نے پلٹ کر اسے فون تک بھی نہ کیا۔ بس پھر ڈیڈی کی سرد مہری اور اس کی ذاتی لاتعلقی اور اس کی خفگی نے خود بخود فاصلے بڑھا دیے۔ وہ دل سے مجبور ہو کے پھر اسلام آباد آتا جاتا تو رہا تھا، مگر 5-10 منٹ کی ہیلو ہائی کے بعد دونوں ہی اپنی اپنی رائے لیتے۔ ڈیڈی زیادہ تر باہر رہتے اور وہ بچپن کے دوستوں اور ہیرا کا ہو کے رہ جاتا۔ آج ڈیڈی کے فقط ایک بار کہنے پر ہی وہ ان کی طرف لوٹ آیا تھا، نہ صرف ان کی طرف بلکہ کاشفا کی طرف بھی، جو اس کی غیر متوقع محبت پا کر نم نم آنکھوں سے اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ خود بیٹے جیسی نعمت سے محروم تھی، مگر وہ ان کے لیے سگے بیٹے سے کم نہ تھا۔ آج 11 برسوں بعد اس کے ذرا سے پیار نے بیٹے کے لیے ترستی گود ڈھیروں محبتوں کے پھولوں سے بھر ڈالی تھی۔ اب واپس جانے کی بات مت کرنا میری جان، بھرائی آنکھوں سے مچلتی ممتا کے لیے بڑے مان سے التجا کی تھی۔ میں کبھی بھی اس گھر سے دور جانا نہیں چاہتا تھا ممی، مائی نے حقیقت بتاتے ہوئے ان کے آنسوؤں کو اپنی مضبوط پوروں میں سمیٹ کر پہلی بار انہیں ممی کہا تھا۔ ڈیڈی مجھے ایک بار وہاں آ کر ساتھ چلنے کو کہتے تو میں کبھی بھی وہاں رہنے کے فیصلے کو اٹل نہ بناتا۔ میں نے بہت کہا ان سے، خدا گواہ ہے بیٹا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے گیا ہے ویسے آ بھی سکتا ہے۔ مگر اب کچھ دنوں سے نہ ہی بزنس کو صحیح طرح دیکھ پا رہے تھے، نہ ہی گھر میں ٹھیک طرح وقت دے پا رہے تھے۔ شاید تمہاری یادوں نے ان کی سرد مہری کی دیواروں میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی تھی۔ بہت جلد یقیناً وہ تمہیں لینے پہنچ جاتے، مگر اب تم خود ہی چلے آئے ہو تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ مائی نے چہرے پر مصنوعی مایوسی طاری کی۔ میں صدقے بیٹا مجھے بھلا خوشی کیوں نہ ہوگی؟ کاشفا نے تڑپ کے اسے ترسی ہوئی آغوش میں لے لیا۔ مائی کے تھکے ہارے وجود میں گہری طفانیت پھیل گئی۔ لالا جاگ گئے؟ میں کب سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر کر کے تھک گئی۔ ماہی نے 9 سالہ ہیرا کی چہکتی آواز پر کاشفا کے شانے سے سر اٹھایا۔ بیبی پنک کلر کے پاجامے اور فراک میں سنہری بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے پھول سے چہرے پر کلیوں سی مسکراہٹیں سجائے خوشی سے ہنستی کھلکھلاتی ہیرا نے دوڑتے ہوئے تمام فاصلہ سمیٹ کر دم سے بیڈ پر چڑھتے ہوئے ننھی ننھی باہیں ماہی کے چوڑے شانوں کے گرد حمائل کر دیں۔ تم موٹو اتنی بڑی ہو گئی ہو پھر بھی چھٹیاں کرتی ہو گندی بچی۔ ماہی نے اس کی ننھی پیشانی چوم کے ایک ہاتھ سے پونی دوسرے سے گلابی گال کھینچا تو وہ اس کی کم علمی پر کھلکھلا کے ہنسنے لگی، پھر اس کے گھرنے پر کل کل کرتی ہنسی، پھر قابو پا کے ماہی کی اونچی ناک سے اپنی منی سی ناک ٹکرائی۔ آج تو سنڈے ہے، شیم شیم لالا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ یعنی آج پھر میں بیچارہ پھنسا ہی پھنسا۔ مصنوعی تعصب سے منہ لٹکایا تو ہیرا نے یکدم الگ ہو کے نازک سی انگلی اٹھائی۔ لالا آپ میرے سوتیلے والے لالا بننے کی کوشش مت کیا کریں، اگر جو کبھی میں بھی آپ کی سوتیلی والی ہیرا بن گئی تو پھر سر پکڑ کے مت روئیے گا۔ معصوم سی وارننگ پہ ماہی کی آنکھیں پیار بھری حیرت سے پھیلیں، جبکہ کاشفا زور سے ہنس پڑی تھی۔ ہائے ہائے میں صدقے میں قربان، لالے دی جان۔ پھر ماہی نے پہلے سے گدگدا کے ہنسنے پر مجبور کیا، پھر پھولے پھولے گالوں کو پیار کرتے ہوئے خود بھی اس کی ہنسی کا ساتھ زندگی سے بھرپور کہکے سے دیتے ہوئے اسے سینے سے لپٹا کر محبت سے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ کاشفا جو پہلے ماہی کی سرد مہری کی وجہ سے ان کی پیار بھری نوک جھونک اور محبتوں کے مظاہرے کو دور سے تکا کرتی تھی، آج قریب بیٹھی شفقت سے دونوں کے ماتھے چوم کر ان کی محبتوں کی شدت کو دل کی گہرائیوں تک محسوس کر رہی تھی۔ کیا ملتا ہے بیوقوف لڑکی، دوسروں پہ حد سے زیادہ اعتماد کر کے، خود سے زیادہ بھروسہ کر کے کیا ملتا ہے تمہیں؟ یہ دنیا ہے ارسا ڈیئر، اور یہاں لوگ دوسروں کی مجبوریوں، خاص طور پر ایک مرد عورت کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھانے سے کبھی نہیں چوکتا۔ یہی سمجھانے کے لیے میں نے آج تمہارے ساتھ یہ تکلیف دہ گیم کھیلا، کچھ سمجھی میرے دل و روح کی معصوم ملکہ؟ وہی بے تحاشا قربت کا دہکتا ہوا احساس تھا، وہی مدم مدم مہکتا ہوا انداز تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھنے میں فقط ایک لمحہ لگایا تھا، پھر وہ کمرے کی نیم تاریکی میں بکھرتی سانسوں اور بے قابو دھڑکنوں پہ قابو پا کر روشن لیمپ پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے دوبارہ لیٹ کر سر تکیے پر دھر کے سختی سے پلکیں موند گئی۔ سانسیں ابھی تک دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ وہ لاکھ ذہن سے اس کے ایکشن سے بھرپور رات کے ایک ایک منظر کو کھرچنا چاہتی تھی، مگر اس ستمگر کی بے تحاشا قربت کا احساس اور لب و لہجے کی ترنگ مزید سرکشی پر اتر آتی۔ اسے لگتا
وہ ابھی تک اس کے حصار میں ہے۔ وہ جنجلا کر نفرت و بدگمانی کو دل میں اتارنا چاہتی، مگر اس سوچ میں پڑ جاتی کہ آخر اسے اس رات کیا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے بیچ فاصلے کی گہری لکیر کھینچ کے ماہی کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ کیوں نہ بنا پائی۔ تب اسے ماہی کا ایک ایک انداز، ہر بے باکی کی تمام وارفتگیاں اور ساری کی ساری جسارتیں نئے سرے سے جھنجھوڑنے چلی آتی، تو وہ اپنے دل میں اس کے لیے بدگمانی اور نفرت کو جگانے میں ہر بار ناکام رہتی۔ تب وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ وہ باوجود کوشش کے اپنے انداز میں وہ بے حسی نہ اتار پایا تھا، اپنی بے باکی میں وہ جسارت اور جسارت میں وہ سرکشی نہ سمیٹ پایا تھا، جو معمولی سی بھی ہوس کی چنگاری بن کے اس کے من میں بہت کچھ کھو دینے کا خوف پھیلا دیتی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں صفاقی کے بجائے بے ضرر سی آنچ تھی، ایسی آنچ جو چاہنے کے باوجود بھی اس سرد موسم میں اپنی مدم مدم حدت سے اس کو ماہی سے دور جانے پر اکسا نہ پائی تھی۔ ہاں، یہی بات تھی جو باوجود بے تحاشا دہشت اور خوف کے اسے ماہی سے قریب رکھنے پر وزید تھی۔ وہ حقیقت جو ماہی نے اس کے بے ہوش ہونے سے ذرا پہلے مدم مدر سرگوشیوں میں اس کے سماعتوں میں اتاری تھی، اب عرصہ کو اپنی ذاتی کا احساس دلانے ہر شب آنسوں کی صورت پلکوں پہ آ کے دستک دیتی تھی۔ یہ احساس اسے شرمندہ اور نڈال کیے دے رہا تھا کہ وہ حقیقت معلوم ہونے کے باوجود اسے بدگمانی اور نفرت کی سلگتی بھٹی میں دھکیل گئی تھی۔ اسے بار بار اپنے دائیں ہاتھ پر ماہی کے گال کا لمس سلگتا محسوس ہوتا۔ کس قدر نفرت اور غصے سے کتنا زوردار تھپڑ اسے دے مارا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس کی آنکھوں کے سامنے ماہی کی بے تحاشا ہراساں نظریں آ جاتی، جن میں اس کا لگایا گیا الزام سن کر دنیا جہان کا راز سمٹ آیا تھا، اور پھر اس کا زبردست اور زوردار تھپڑ کھانے کے بعد وہ کڑیل جوان مضبوط مرد بالکل ایک بچے کی مانند گمسم و روہاسا ہو گیا تھا۔ مراد کے ساتھ وہ کبھی بھی اپنی خوشی سے اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی، کبھی تنزیلہ اور کبھی مراد کے اصرار پر ہی وہ لفٹ لینے پہ مجبور ہو جاتی تھی، مگر اس شام وہ مراد کے ساتھ آنے پر پہلی بار خوفزدہ ہو کے خوب پچھتائی تھی۔ اس کی معنی خیز نظریں اور دیکھنے کا بے باک انداز اور لب و لہجے کا عامیانہ پن اس کے چھکے چھڑا دے رہا تھا۔ اس کے بار بار کہنے کے باوجود گاڑی کی سپیڈ اس نے بہت کم رکھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پچھتاتی ہوئی اس کی معنی خیز نظروں اور باتوں کو نظر انداز کیے نہ جانے کون سی ٹاپک پر بولتی اپنا خوف اور پچھتاوا چھپاتی رہی تھی۔ پھر ماہی کی آمد نے اسے بے تحاشا سکون اور انجانی مسرت سے ہمکنار کر ڈالا تھا، مگر وہ ماہی کے سامنے اپنے خوف، اپنے پچھتاوے کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے مراد کا اصلی روپ چھپا کر تعریف کرتی رہی تھی۔ جانتی تھی ماہی کو اس بات کا علم ہو گیا تو ستا کر مذاق اڑا کے اس کا خون جلاتا رہے گا کہ وہ تو پہلے ہی نصیحتوں کے انبار لگائے رکھتا تھا۔ یہ تو جانتی نہ تھی کہ وہ ابھی کیا کرنے والا ہے اس کے ساتھ، مگر یہ تو خود ماہی کو بھی علم نہ تھا، اور اس بات کا وہ اب یقین کرنے کو تیار تھی، بلکہ اس کی شرافت اور کردار کی مضبوطی پر ایمان لے آئی تھی۔ لیکن اب اس کا کیا فائدہ، وہ تو چلا گیا تھا، اور تمام بدگمانیاں، سارا غصہ اور شدید نفرت بھی جیسے اپنے سنگ ہی لے گیا تھا اور بےتابیاں دے گیا تھا۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی بھی بہت کوششیں کرنے لگی تھی، مگر وقت تھا کہ گزارے نہ گزرتا تھا، اور جو گزر رہا تھا وہ جیسے کانٹوں پر گزر رہا تھا۔ آئی مس یو ماہی، لوٹ آؤ پلیز۔ تنہائی اور فراغت دونوں ہی سرگوشیاں کرتی رہیں، اور دل اس کی چاہت کے سمندر میں ڈوب جاتا۔ مدم مدم سی ٹیسیں یقین دلاتی کہ وہی اس کے بچپن کی محبت تھی۔ تب دھیمی دھیمی سی کسک نامعلوم کیوں ہر وقت دل کے کبھی اس گوشے میں تڑپا بلکہ کرتی تو کبھی اس گوشے میں۔ ہر روز کی طرح آج بھی وہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ، جو ماہی کے اس گھر سے چلے جانے پر اس کے روح میں عجب سی تھکن اور تشنگی اتار گیا تھا، بلکہ نہ جانے کیوں بار بار بھیگ جاتی تھی۔ آج شرجیل بھیا کی شادی کے 2.5 برس بعد گھر میں ننھے منھے وجود کے آمد کی خبر نے در و دیوار تک کو مہکا ڈالا تھا۔ سب کی طرح عرصہ سے بھی یہ خوشی پھپھو بننے کی سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی، لیکن پتہ نہیں پلکیں بھی بار بار کیوں بھیگتی جا رہی تھی۔ بھیا نے فوراً اسلام آباد بذریعہ فون یہ خوشی کی خبر پہنچانے میں دیر نہ لگائی تھی، اور پھر اس سے اگلے روز نعمان کی غیر متوقع اچانک آمد نے اور عرصہ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش نے ان سب کو حیران و پریشان کر ڈالا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے اماں جی، اور میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، ذرا سی بھی تاخیر نہیں، بس اب منگنی کے جھنجھٹ کو بھلا کر بارات لانے کی تاریخ دے دیجیے بھائی صاحب۔ نعمان نے بیک وقت دادو اور پاپا جی کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک فیصلہ دیا تو سب کے مزید ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پھر سب نے بہت سمجھایا منایا کہ تیاری بالکل نہیں ہے، کم از کم 2-3 ماہ کا وقت دے دیں، لیکن کاشفہ نے فقط اتنی مہلت دی کہ 1.5 ہفتے بعد ہیرا کے ایگزام شروع ہیں، بس جتنے دن اس کے ایگزامز کے اتنے ہی آپ کی مہلت کے۔ عرصہ کو تو یہ خبر سن کر جیسے زمین آسمان ایک ہوتے محسوس ہوتے ہوئے تھے۔ وہ کتنی دیر سے بھابھی سے لپٹی روئے چلی جا رہی تھی،
اوفو اب یہ رونا دھونا کس لیے بھئی؟ ہمارے لیے تو اس نے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں رہنے دی ہے۔ اب ایسے میں کیا تمہاری غمساری کروں اور کیا آنسو پونچھوں تمہارے؟ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، ذرا بھی سنجیدگی نہیں ہے، بدتمیز سا تو ہے، لوفر اور سر پھرا سا۔ اسے خود بھی اپنے رونے کی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ انجانا سا خوف من میں دور دور تک پھیل رہا تھا۔ بیوقوف، بھابھی نے اس کے سر پر چپت لگائی، بہت پیارا اور شریف تو ہے بیچارہ، لوفر کہنے کی اجازت میں تم کو نہ دوں گی۔ بدتمیز بھی کہاں ہے، بہت تمیز والا ہے، بس ذرا سا نٹکھٹ ہے۔ ہاں، سر پھرا بہت ہے، یہ صحیح کہا تم نے۔ باقی رہ گئی سنجیدہ ہونے کی بات، تو بھئی وہ بھی ہوا ہی سمجھو۔ خیر سے بزنس سنبھالنے لگا ہے، نعمان انکل کو اب گھر بٹھا کے کھلائے گا۔ ہیرا اور کاشفا آنٹی کی ذمہ داری تو نبھانی ہی ہے، ایک تم بھی صحیح۔ بھابھی اس کی حالت سے لطف لیتی شرارت سے بول رہی تھی۔ وہ اور زور و شور سے سسکیاں بھرنے لگی، مگر اس بار ان کے شانے کے بجائے گال کے نیچے تکیہ اس کے آنسوں سے بھیگ رہا تھا کہ بھابھی دادو کی پکار پر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پھر وہ لوگ چلے گئے تھے۔ جاتے ہوئے نعمان انکل ہیرا اور کاشفا اسے خوب خوب پیار کر کے گئے تھے۔ شام کو آفس سے آنے کے بعد شرجیل کو ان کی بات منوا لینے والی صلاحیت کی وجہ سے فون پر اس سر پھرے کو کچھ دن بڑھا دینے کے واسطے منانے کے لیے آگے کیا گیا، اور اب مسلسل 1.5 گھنٹے کی جھنجھلاہٹ، خفگی، ڈانٹ اور التجا کے بعد شرجیل کو بے ساختہ زوردار کہکہ لگاتے دیکھ کر سب اس کہکے کو ان کی کامیابی کا سگنل سمجھے تھے۔ مان گیا نا؟ پاپا جی اپنے آئیڈیا کی کامیابی پر کھل کے مسکرائے۔ فون پر ماہی کے کان کھینچنے کا آئیڈیا انہی کا تھا۔ ان کے مسرت بھرے مان گیا نا کے جواب میں شرجیل نے کہکہ روک کر ریسیور کریڈل پر ڈال کے مسکراتی نظروں سے حاضرین کو دیکھا۔ چال باز کہتا ہے جب آپ کی شادی کے بعد ننھے منھے کھلونے کی 2.5 سال کی طویل غیر حاضری پر جب کسی نے کوئی طوفان نہیں اٹھایا تو پھر آپ کو بھی کسی کی خوشیوں بھری راہ میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ شرجیل نے ماہی کی بات کو دہرایا تو ہنسی روکتے روکتے بھی سب بے اختیار کھل کے ہنس پڑے۔ ادھر اپنے بیڈ روم کے بند دروازے سے کان لگائے عرصہ دل کے ادھم مچا دینے والی دھڑکنوں کو ہتھیلیوں تلے دباتی بے دم سی ہو کر بیڈ پر گری تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ بھیا زیادہ نہیں تو کم از کم 2-2.5 ماہ کی مہلت کے لیے اسے ضرور آمادہ کر لیں گے، تب تک وہ اس کی نظروں سے بچی رہے گی۔ مگر سب کی رضامندی دیتی مسرتوں بھری مطمئن ہنسی اس کا سکھ چین اڑا لے گئی تھی۔ اور سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ وقت کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ چند روز پہلے تک اس کے بلکہ کسی کے بھی حتیٰ کہ خود ماہی کے وہم و گمان تک میں نہ تھا، جیسے وہ برسوں سے اپنا بنا لینے کی جستجو میں کل تک محض جس کے تصور سے محو کلام تھا، آج وہ ہنسیوں اور شربا سی حقیقت کے محصور و مخمور کر دینے والے دلکش و حسین ترین روپ میں اس کے بیڈ روم میں پھولوں سے سجی سجائی خوبصورت مہکتی ہوئی سیج پر نگاہوں کے بہت قریب اور دھڑکنوں کے بہت پاس موجود تھی۔ ڈھیر سارا انتظار کروانے کے بعد ماہی نے عجلِ عروسی میں داخل ہوتے ہی خود کو سر پہ دھرے کلے اور گلے میں پڑے پھولوں کے ڈھیر سے ہاروں کے بوجھ سے نجات دلا کے پھولوں سے سجی سیج کی طرف قدم بڑھائے تو عرصہ کو اپنی رہی سہی جان بھی وجود سے نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے تمام عرصہ بھول کر بھی ماہی پر نگاہ نہ ڈالی تھی، جبکہ دو پرشوق نگاہوں کی تپش متواتر اس کے چہرے کو سلگاتی رہی تھی۔ خدا جانے کیسے ہوتے ہیں وہ مرد، کہاں ہیں ایسے اعلیٰ ظرف کے مالک شوہر جو اپنی بیویوں کی تمام تر حماقتوں، فریب اور بے باکی اور آزاد خیالی سے مکمل طور پر آگہی رکھتے ہوئے بھی انہیں اپنے گھر اور دل میں بسائے رکھتے ہیں۔ میرے جیسا مرد، میرے جیسا شوہر آنکھوں دیکھی مکھی بھلا کیسے اور کیوں کر نگل سکتا ہے؟ ڈیڈی بھی بہت بولے ہیں، ماما کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے زور و زبردستی سے رضامند کر کے سمجھتے ہیں۔ ان کی چہیتی بھتیجی کے کرتوتوں سے اچھی طرح واقفیت رکھنے کے باوجود بھی میں اسے سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا؟ میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں۔ ہاں مگر ڈیڈی بیچارے کیا جانے کہ بظاہر ان کی بھولی بھالی معصوم سی بھتیجی کے اصل میں کیا رنگ ڈھنگ ہے، لیکن میں وہ نہ جانے اور کیا کہہ رہا تھا مگر دلہن بنی بے تحاشا خوبصورت میرون حسین دلکش عروسی لہنگے میں سمٹی سمٹائی گھونگھٹ میں چہرہ جھکائے بیٹھی عرصہ کو اپنا وجود جیسے آگ میں جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ ماہی کے کڑوے کسیلے دل راکھ کر دینے والے زہریلے الفاظ کوڑے کی طرح نازک قلب و روح پر ایک زناٹے سے ضبط ہوئے تھے۔ اس نے شدید غم و غصے کی لہر کو دباتے ہوئے جھٹکے سے سر اٹھا کے بائیں سمت ریلیکس انداز میں دراز ماہی کو انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ سر تکیے پر دھرے ایک ہاتھ سے لیمپ کو آن آف کرتا بڑے اطمینان سے اب بھی جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ عرصہ تو مزید کچھ بھی سننے سمجھنے سے قاصر، سیاہ گنی مونچھوں تلے اس کے دھیرے دھیرے ہلتے طنزیہ مسکراہٹ سے شکل فرماتے لبوں کے گہرے خم والے باریک گوشوں کو پھیلتے سمٹتے دیکھ رہی تھی۔ عرصہ کے اندر نہ جانے کیسے اتنی ہمت دھر آئی کہ ماہی کے سر کے نیچے دبا تکیہ چپٹ کے جھٹکے سے کھینچے ہوئے وہ بہت کسی تیزی سے اس پر حملہ آور ہوئی تھی، اور اگلے چند لمحوں میں ماہی تکیے کے زوردار تابڑ توڑ حملوں سے چہرے کو بچانے کے لیے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کیے بلند ہوتے کہکوں پر قابو نہ رکھ پایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کہکے اور عرصہ کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ ایڈیٹ، اسٹوپڈ، بے شرم لوفر! چند گھنٹوں کی دلہن پھولوں سے سجی سیج پر
घुटनों के बल झुकी लाल बबूका चेहरे, दहकते सुर्ख गालों और शोले उगलती आंखों में गम और गुस्से का सैलाब लिए छित लेटे छत फाड़ किस्म के कहकर लगाते दूल्हे का कीमा कर डालने का गजबनाक इरादे में कामयाबी के करीब तरीन मराहिल में थी कि जब खिलखिलाते हुए माही ने अंगूठियों, मेहंदी और नेल पॉलिश से सजे हाथों से तकिया छीनकर दूर उछाल दिया। वो तवाज़ुन खो के लहरा के कोनियों के बल गजरों, चूड़ियों और मेहंदी से सजी कलाइयों समेत वसी सीने पर आ रही। यही यही तो चाहता था मैं उस रात भी। वो यकलख्त नाजुक बिखरते बिखरते सरापे को मजबूत हसार में समेटता संभालता उठ बैठा। हाँ, बस यही चाहता था मैं कि तुम लड़ो झगड़ो, गिरजो बरसो, मुझसे बदगुमान होके, खफा होके पछतावे का ऐलान और आइंदा किसी पे एतबार ना करने का ऐलान करते हुए फिर हार के जब टूट कर बिखरने लगो तो मैं तमाम हकीकत तुम पर खोलते हुए तुम्हें अपनी मोहब्बतों की सदाकतों का यकीन दिलाते हुए मोहब्बत से समेट लूँ, प्यार से मना लूँ, चाहतों में बसा कर मन में छुपा लूँ, मगर तुम तो मेरी ज़ात से चोट खा के मेरी ही पनाहों में छुपने को बज़िद रही ना, बुज़दिल की बुज़दिल और बुद्धू। माही के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत मचल रही थी और अंदाज में बेहद वालेहानापन सिमट आया था। वो झटके से खुद को छुड़ाती चंद ही लम्हों में बेड से उतर के दूर खड़ी, हाथों में चेहरा छुपाए बिलक बिलक के रोती माही की सारी शोखियों और मुस्कुराहटों को कत्ल कर गई थी। कुछ देर को गहरी खामोशी में इसकी सिसकियां गूंजती रहीं। इरसा वो बेचैन सा होकर करीब चला आया, नाजुक हिनाई हाथों को आहिस्ता से इसके चेहरे से जुदा कर डाला। वो झटके से कलाइयाँ छुड़ाना चाहती थी मगर गिरफ्त मजबूत थी। कलाइयों की कई चूड़ियों को टूटता और गजरों से फूलों की पत्तियों को बिखरता देखकर माही ने कलाइयाँ छोड़ के बाजुओं से थाम कर सामने किया। वो मुसलसल रोती सिसकती, चेहरा दूसरी तरफ मोड़े रूठी रूठी सी खड़ी थी। वो कई लम्हे गंग सा खड़ा, ब्यूटिशियन की महारत से कुछ और भी दमक निखर जाने वाले फूलों से हसीन कलियों से नाजुक नोखेज हसन की गुलाबियों में रचे महके दिलकश रोए रोए मुखड़े को तकता रहा था। इरसा की एक बार फिर मज़ाहमत ने इसे बेखुदी और मदहोशी के समंदर से खींच निकाला। इरसा, सॉरी यार, देखो, सॉरी प्लीज़। वो यूं इसे मजबूती से बाजुओं से थामे लजाजत से बोला, छोड़ो मुझे। वो लरसती कांपती भराई आवाज़ में बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। एयर टाइट रूम की सहूलत आज काम आ गई थी, वरना अब तक दरवाजे से बाहर घर के मकीनों और मुलाजमों का मेला लग चुका होता। कैसे छोड़ दूँ, जिंदगी हो मेरी, अपनी ज़िंदगी को भला कोई कैसे छोड़ सकता है। धीमे मदर सरगोशियाना मोहब्बत से चूर लहजे में न जाने ऐसा क्या था कि वो तमाम गम और गुस्सा खफकी भूल कर अपने आप में सिमटती चली गई। फिर वो ऐसे शानों से थाम के संजीदगी से बोलता चला गया, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था जब तुम्हें दूसरों पर, गैर मर्दों पर हद से ज़्यादा एतबार करते देखता था, और एतबार भी ऐसा जो कि एक लड़की को तो कतई किसी मर्द पर नहीं करना चाहिए। माना कि हमने एक मॉडर्न दौर के काफ़ी एडवांस माहौल में आँख खोली और इसी में रह बस रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान भी तो हैं और ये ज़रूरी तो नहीं कि हम तल्ख तजुर्बात की मिट्टी में सुलग कर ही सब कुछ सीखें, जबकि हमारा प्यारा इस्लाम खुदा और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए गए मुक़द्दस उसूल और अजीम कुरान हर कदम पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर बहुत कुछ हमें समझाने सिखलाने के लिए कल्ब व नज़र के बहुत पास मौजूद है। इस रात जो भी मैंने किया बुरे इरादे से नहीं किया। शायद तुम यकीन ना करो, उस रात तुम्हारी ज़रा सी भी कुर्बत एक बड़े इम्तिहान और एक बड़ी अजियत से कम ना थी। एक पल को तो यूँ लगा था कि जैसे तुम्हारा लम्स, तुम्हारा कुर्ब मुझे जलाकर भस्म कर डालेगा, मगर मोहब्बत जिंदाबाद, जिसने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया। तुम शायद यकीन ना करो कि मुझे उस रात तुम्हारा खौफज़दा होकर मेरी ही बाहों में सिमट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ये सोच ही मेरे तन मन को सुलगा गई थी कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो तब भी तुम माही, मुझे बहुत डर लग रहा था। यकीन करो, मुझे खुद भी पता ना चला कि मैं कब। इरसा ने इसके चेहरे की संजीदगी और लहजे की मजबूती से कुछ सहम कर खजालत से कहना चाहा, मगर माही ने इसके होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रख के मजीद कुछ बोलने से रोका। मुझे तुम्हारे किरदार की मजबूती और तुम्हारी बेदाग मासूमियत की पाकीज़गी पर फ़ख्र है, और तुम्हारी यही मासूमियत और बोलपन ही तो मुझे तुम्हारी ज़ात को कोई नुकसान पहुँचने की फ़िक्र में मुब्तला रखते थे। तभी मजबूरन उस रात मैंने ना चाहते हुए भी वो सब किया। कोई यूँ भी करता है। इरसा की खफकी दोबारा उदाई। ऐसा भी क्या कर डाला था मैंने, ज़रा सा छुआ ही तो था। ज़रा सा। माही की बात पर इरसा के कमान ऐसे अबरुओं के स्याह दिलकश खम तले शोख आई शेडो की तितलियों और आई लाइन्स और मस्कारे से सजी नीम घनेरी पलकों के नुकीले दराज सायों की ओट में हैरत से फैल जाने वाली हसीन आंखें माही के सब्र जबर को डांव डोल करके इसके ईमान को डगमगा गईं। अगर फिर कभी कुछ ऐसा वैसा किया तो वो यकलख्त तेज़ तेज़ बोलती चुप हो गई कि अपने और इसके दरमियान कायम हो जाने वाले हसीन और मजबूत इस्तेहकाक पर और इसकी बेतहाशा महकती हुई कुर्बत का एहसास हवासों पे छाने लगा था। ओके, जो किया वो नहीं करूँगा प्रॉमिस, बल्कि वो करूँगा जो नहीं। माही, वो चमकती निगाहों की बेबाकी और लहजे की दहकती मायनेखेज़ी से सटपटा के दूर होना चाहती थी, मगर वो मजबूती से इसका हिनाई हाथ अपनी कुशादा हथेली में थामे बेहद हसीन ब्रेसलेट को इसकी नाजुक हिनाई कलाई की जीनत बनाता इसके हाथ को लबों तक ले गया। इरसा ने घबरा के हाथ खींच लिया,
تو وہ منہ بسور گیا۔ ارے بھائی یہ کیا ظلم ہے، اب تو مہر النساء بھی عادل کی بے باک شرارتوں پر حیا سے سمٹ کے چوئی موئی بن جانے کے بجائے محبت سے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ اور کیوں نہ بنے عادل، کلین شیو ہو کے جو رہنے لگا ہے، کمبخت شادی کے بعد تو جوروں کا غلام ہی بن بیٹھا ہے۔ ماہی کے ناک منہ چڑھا کے کہنے پر عرصا کی آنکھیں ایک بار پھر شدت حیرت سے پھیل گئیں، پھر اس کی آنکھوں میں شرارت کی گہری چمک دے کر وہ جھیم گئی اور اس کے رخساروں پر دھیرے دھیرے شرم کی شفق قطر آئی۔ توبہ کتنا تیز نکلا، ساری جاسوسی کر چکا تھا۔ وہ جھیمی جھیمی سی مسکراہٹ سے لرزتی پلکیں اٹھائے سے دیکھ رہی تھی، جو شرارت سے کھلکھلاتا ہوا دولہا کے مخصوص خوبصورت لباس میں تمام تر وجاہتوں سمیت دل میں اترا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ہمیشہ سے اتنا خوبرو اور وجیح تھا یا پھر آج ہی اس قدر پیارا لگ رہا تھا۔ ماہی مجھے بھی تم سے معذرت کرنا ہے اس تھپڑ کے لیے، اور وہ کہتے کہتے رکی تو ماہی اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹتا سوالیہ نظروں سے اسے تکنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم نے وہ سب میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے سب سن۔ اوکے، معافی مل سکتی ہے مگر ایک شرط پر۔ وہ عرصا کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی سمجھ کر درمیان میں بول پڑا تھا۔ عرصا نے پریشان نگاہوں سے سوالیہ انداز میں دیکھا تو وہ سنجیدگی سے بولا، شرط یہ ہے کہ سچ سچ بتاؤ کہ ان گھنی سیاہ مونچھوں تلے میرے لب بھی دھیمے سے مسکراتے ہوئے۔ ماہی کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی دونوں بے اختیار کھل کے ہنس پڑے تھے۔ پھر ماہی کی ہنسی اور اس کے حسین چہرے پر ہنسی کی بہار کی دلکش گلاب اس کے گلابوں پہ کھلتے دیکھ کر خود بخود تھم سی گئی۔ عرصا اس کی نگاہوں کی وارفتگی پر جھیم کے ہنسی روکتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتی پلکیں جھکا گئی۔ مجھے یاد کیا تھا۔ اس کے گرد ماہی کا مضبوط مہکتا حصار تنگ اور سماعتوں میں رس انڈیلتا باریک خوبصورت لہجہ گمبھیر ہونے لگا۔ عرصا بے اختیار سر اس بات میں ہلا گئی، پھر اپنے اس اعتراف پہ لجا کے بے ساختہ اپنا حیا آلود چہرہ اس کے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ سمٹی سمٹی سی یہ معصوم ادا ماہی کو نہال کر گئی۔ اس نے مضبوط گلابی لبوں کی مسکراتی محبت کو عرصا کی لرزتی پلکوں اور نازک و روشن نم ہوتی پیشانی پر ثبت کرتے ہوئے اسے اپنی بےکل و بےتاب دھڑکنوں سے قریب تر کر لیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔